اوکے سسٹر حفصہ آپ سٹارٹ کریں پلیز ریڈنگ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبریل وحی لاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوگی اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے. یہ آثار خواب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا. اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا. یعنی کہ 6 ماہ تک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ کیا ہوتا تھا، وہ بالکل ایز اٹ از جو ہے نا واقع ہوتا تھا. یعنی کہ سمبل نہیں ہوتا تھا، جیسے خواب ہوتا تھا ویسے ہی وہ صبح ہو جاتا تھا. واقعہ ہاں جی واقعہ. جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے اور کل مدت نبوت کی 23 برس ہے. یعنی کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں لیول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی وہ 23 ایئرس رہی تھی. یہ 2 باتیں ہوئی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب غار حرا میں خلوت نشینی مطلب بالکل الگ تھلگ ہو جانا، آئسولیشن میں چلے جانا کا 3واں سال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روح زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو. چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. دلائل و قرائن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر جبرائیل علیہ السلام تشریف آوری کے اس واقعے کے تاریخ معین کی جا سکتی ہے. ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو 2 شنبہ کی رات میں پیش آیا. شنبہ منڈے کو کہتے ہیں عربک میں. اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور یہ 610 عیسوی تھا. قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 46 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے اور 22 دن تھی. آئیے ذرا اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں. یہ انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر و دلالت کی تاریخیں چھٹتی چلی گئی. یعنی کہ وحی کو جو ہے نور سے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے، روشنی سے، اور جو ہے شرک کو جو ہے وہ اندھیروں سے. یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح رونما ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے دن روشن ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، ایسے ہی وہ خواب بھی کلیئر اور واضح ہوتا ہے اور ویسی ہی حقیقت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہوگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے. خلوت کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ اکیلے ہو جانا، اور کئی راتیں گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یعنی کہ اپنے کھانے پینے کا سامان. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو. اقرا جو ہے وہ وہی جو ہے اس کا آغاز ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، انا امی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑا اور اس قدر زور سے یعنی کہ یہ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے بھینچا، ساتھ لگا کے اس قدر زور سے دبایا کہ میری قوت نے چھوڑ دی. پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا پھر چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پڑھو تمہارا رب نہایت رحیم ہے. ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے آقا سے دل دھک دھک کر رہا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بنت خویلد. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں ابھی آئیے. اوکے جی. ابھی یہاں تک ہم تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے اوپر وحی کی ابتدا خوابوں کے ساتھ ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 6 مہینے خواب نظر آتے تھے، اور جیسے خواب نظر آتے تھے وہی حقیقت، یعنی سچے خواب آتے تھے. جو خواب ہوتا تھا وہ حقیقت میں بھی ہو جاتا تھا. تو خواب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اور اگر کسی کی کوئی ریسرچ ہے، کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے یہاں پہ کہ اسلام میں خوابوں کی کیا حیثیت ہے، تو کوئی اپنی ریسرچ یہاں پہ دینا چاہے گا؟ کویسچن دیا گیا تھا نا جب پیجز پڑھنے کے لیے دیے تھے
تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ریسرچ کی ہے؟ میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں جی جی آگے مزید کوئی ڈیٹیل اگر بتانا چاہے کہ خواب جو ہے وہ بیسیکلی نبوت کا 46واں حصہ ہے اور یہ ابھی تک قائم ہے. ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اگلے آنے والے وقت کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں. اور اس میں یہی بات ہے کہ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وحی کی ابتدا خواب سے ہوئی، تو ابھی بھی ہمیں بھی خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کر دیتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اور آف کورس جو جتنا مومن ہوتا ہے، جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے، پھر اس کے خوابوں کی جی جس لیول کا ہوتا ہے اس حساب سے اس کے خواب سچے ہوتے ہیں. بالکل. تو آئی تھنک کسی نے ریسرچ کی ہوگی، انشاءاللہ وہ بھی بعد میں جوائن کریں گے، تو پھر اس کویسچن کو ہم جب وین شی ول جوائن تو انشاءاللہ وہ اپنی ریسرچ شیئر کریں گے. میں اس پہ ڈسکس کروں. میں نے بھی اس کے بارے میں آپ نے کیا کافی عرصے ہاں جی کافی عرصے سے. ایک تو خواب جو ہے نا وہ اسلام میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صبح جب فجر کی نماز ادا کرتے تھے، اس کے بعد صحابہ سے ضرور خوابوں کے بارے میں پوچھتے تھے کہ کس نے کیا خواب دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو خوابوں کی اقسام ہوتی ہیں جو ہے، ایک تو ہے رحمان کی طرف سے، 3 اقسام ہیں خوابوں کی، جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جن میں یا وارننگز ہوتی ہیں، یا خوشخبری ہوتی ہے، یا فیوچر کا کوئی جو ہوتا ہے میسیج ہوتا ہے. اور کچھ خواب ہوتے ہیں وہ جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جو پریشان کن ہوتے ہیں، بوجھل ہوتے ہیں، جس سے انسان جو ہے اچھا محسوس نہیں کرتا. اور باقی جو ہے ہمارے تحت شعور کے ہوتے ہیں، جو ہمارے لاشعور میں چیزیں جمع ہوتی ہیں، وہ اکثر ہمارے سامنے خواب میں یا ہمارے روزمرہ کی روٹین ہوتی ہے اس میں آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ خواب جو ہیں. وعلیکم السلام. جی اچھا میری آواز آ رہی ہے؟ میں کافی دیر سے بول رہا تھا اور میرا خیال ہے میری آواز نہیں جا رہی تھی. اچھا بردر، ابھی حفصہ بات کر رہی ہیں، اس کے بعد پھر آپ وہ کیونکہ ریسرچ بتا رہی ہیں، اس کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک صحیح. جی حفصہ کنٹینیو. خواب جو ہے ان کو جیسے کہ بعض سے کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ خوابوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس معاملے میں کافی جو ہے خوابوں کو دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں تھے اور بہت بیزی لائف تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی جو ہے خوابوں کو ڈسکس کرتے تھے، اور بالکل دن کے آغاز میں ہی جب کہ سو کے اٹھتا ہے انسان. اس کے علاوہ جو ہے خواب جو ہے وہ آپ کی سوری میری ذہن سے بات اسکپ ہو گئی، میں کہاں سے چھوڑا تھا بات کو عائشہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے صبح فجر کے ہاں بعد. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کچھ جو ہے خواب جو ہیں، خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. خوابوں کی تعبیر جو ہے سب سے پہلے قرآن سے ریلیٹ کی جاتی ہے، جیسے کہ ہم سورہ یوسف میں پڑھتے ہیں تو آپ کچھ سمبلز ہوتے ہیں خوابوں کے، اور کچھ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوابوں میں بتایا کچھ بغیر سمبل کے بھی ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خوابوں کی تعبیر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر نے خوابوں کی تعبیر کی، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ہیں علماء پائے جاتے ہیں. خواب کی تعبیر ایک علم ہے، اور اس علم کو آپ ہر ایک سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھ سکتے سوائے اہل علم کے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے منع کر دیا تھا بھائیوں کو خواب بتانے سے، تو خواب ہر ایک کو بیان نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اچھا خواب آیا ہے تو آپ کسی مخلص انسان سے یا اہل علم سے شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر برا خواب آیا تو اس کے بارے میں بہت ایک اہم بات ہے کہ جو آپ کو شیطان کی طرف سے خواب آئے اس کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کو سب کو شاید وہ دعا معلوم ہو جو 3 دفعہ جو پڑھ کے 3 دفعہ تھتکارتے ہیں بائیں طرف، تاکہ وہ شیطان سے جو ہے حفاظت میں آ جائے انسان. تو خواب جو ہے برا خواب جب ہم بار بار بیان کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، تو علماء کی اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ شیطان کو تقویت دیتا ہے. مطلب شیطان خوش ہوتا ہے جب ایک تو ہمیں برا خواب میں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب ہم پھر پریشان ہو کے اسے بار بار بیان کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، تو اس سے وہ جو ہے نا اس کو ایک تقویت ملتی ہے، اس کو ایک اچھا لگتا ہے. تو اس لیے برے خواب کو کم سے کم بالکل بھی بیان نہیں کیا جانا چاہیے. اچھا اس کے بارے میں حفصہ ایک چیز اور بھی میں نے پڑھی تھی کہ خواب جو ہے جب تک آپ اس کو بیان نہ کریں وہ وارد نہیں ہوتا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ خواب جو ہے پرندے کے ہاتھ میں معلق ہوتا ہے جب تک کہ اسے بیان نہ کر دیا جائے، اور جیسے ہی خواب جس کو آتا ہے وہ اس کو بیان کر دیتا ہے تو پرندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور
بعض روایت میں ہے کہ وہ 40 سال کے اندر کبھی بھی تعبیر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور خواب کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ ہر انسان کی خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے. ابن سیرین ہے، تعبیر رؤیا کے عالم تھے. ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو ان کے بارے میں انہوں نے تعبیر کی کہ آپ جو ہیں آپ کو بہت شہرت ملے گی. ان کی اچھی تعبیر کی، آپ کی عزت ہوگی. ان کے اسٹوڈنٹ یہ سن رہے تھے. بعد میں ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی سیم یہی خواب سنایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا کوتوال آئے گا، بھی پکڑ لے گا اور آپ کو سزا ملے گی. تو اسٹوڈنٹ بڑا حیران ہوئے کہ ایسا کیوں ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک نیک شخص تھا. اذان کا مطلب ہے انسان کا انویل ہونا، اس کی کوئی پوشیدہ بات ظاہر ہو جانا. تو پہلے جو تھا وہ نیک انسان تھا، تو اس کی پوشیدہ باتیں اچھی تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ جو ہے جب کھلیں گی تو وہ اس کی نیک نامی ہوگی. اور دوسرا شخص چور تھا، تو جب وہ اذان کا مطلب تھا کہ اس کی جو ہے یہ چوری کھلنا، تو اس کا مطلب ہے اسے سزا ملے گی. تو خواب جو ہے وقت کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اور سیزنز کے ساتھ، ٹائمنگ کے ساتھ خواب جو ہیں وہ اپنی جو ہے ان کی تعبیر بدل جاتی ہے. اور فاسق اور مومن کے خواب میں بھی فرق ہوتا ہے. اور خوابوں کے بارے میں یہ ہے کہ کسی برے انسان کو بھی اللہ کی طرف سے وارننگ کے لیے اچھا خواب آ سکتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے. جیسے کہ ایک شخص کو خواب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم اسے ملے خواب میں، اور اس نے کیا کیا، یہ مطلب یہ کوئی صحابی نہیں ہے، عام میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی، وہ تعبیر کے انہیں کسی نے اپنا خواب بتایا. تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ میں نے اس کے بعد جو ہے نا ہر برا کام چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی میرے ذہن میں آتی تھی، اور پھر میں نے برائیاں چھوڑ دی اور میں نیکی کی طرف آ گیا اور نماز کا پابند ہو گیا. تو یہ ہے کہ یہ جو وحی کا جو 46واں درجہ ہے، یہ کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس بھی مل سکتی ہے، ہدایت کے لیے بھی آ سکتے ہیں، اور جو ہے کچھ خوشخبری فیوچر کے لیے بھی، آپ کو فیوچر کے بھی جو ہے نا سگنلز ملتے ہیں خواب میں. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں، بادشاہ کو جو خواب آیا تھا وہ قحط کے بارے میں تھا. پہلے خوشحالی کے بارے میں آیا 7 سال، اور پھر جو ہے وہ جو 2 قیدی تھے وہ بھی کیا ہے، ان کو ان کے فیوچر کے بارے میں خواب آیا تھا. تو فیوچر ریلیٹڈ بھی خواب آ سکتے ہیں انسان کو. اور جب دجال آئے گا، ایک یہ بھی ہے خوابوں کے بارے میں کہ جب دجال آئے گا تو کوئی بھی انسان کو کوئی چیز بھی وہ کسی کے پاس بھی جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ عالم کے پاس بھی جائے گا تو گمراہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی جو ہے نا رہنمائی خوابوں کے ذریعے کریں گے. دجال کے دور میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گائیڈ لائن دیتے رہیں گے، اور وہی کا جو ایک سلسلہ خوابوں کا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے کنیکٹڈ رہیں گے اپنے بندوں سے. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا؟ جی وقار بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں. نہیں، آلموسٹ یہی سارے پوائنٹ تھے میرے جو انہوں نے بہت اچھے سے بیان کر دیے. کچھ نیا نہیں، بس یہی خواب مطلب 3 طرح کے ہیں، رحمان کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور اپنے خیالات کے. جو شیطان کی طرف سے خواب ہوتے ہیں، نائٹ میئرز جو ہوتے ہیں، جب آپ وہ دیکھیں تو یہ دعا اعوذ باللہ من شر الشیطان ومن شرہا، یہ پڑھ کے آپ 3 دفعہ بائیں طرف تھتکار دیں. جو رحمان کی طرف سے خواب ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں جو انہوں نے بتایا، سمبولک اور نان سمبولک. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے تھے تو وہ بالکل ایز اٹ از 6 ماہ تک وہ پورے ہو جاتے تھے، جو رات کو وہ دیکھتے تھے وہ صبح ہو جاتا تھا. اور جو سمبولک ہوتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں انہوں نے بتایا 7 cows اور جو 11 stars 1 moon 1 sun 11 یہ جو سجدہ کر رہے ہیں، یہ سمبولک جو ہے نا خواب ہوتے ہیں. صحیح، جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کی بہت اچھی ریسرچ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بھی جو تھا نا وہ نان سمبولک تھا، ایز اٹ از جیسے انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ایسا ہی انہوں نے تعبیر کی تھی. تو کچھ خواب جو ہوتے ہیں وہ وداؤٹ سمبلز ہوتے ہیں. اس کی ایک اور بھی مثال تھی، میرے ذہن سے اسکپ ہو رہی ہے. تو کیا ہے کہ کچھ آج کل جو عام انسانوں کے لیے وہ نان سمبولک خواب ہوتے ہیں، سمبلز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. صحیح. تو اور یہ جو آنٹی مبشرہ یہ جو بات کر رہی تھی نا، یہ خواب کسی کو بتانا نہیں چاہیے، نائٹ میئرز، یہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، اس کا ریفرنس ابھی نہیں ہے میرے ذہن میں، کہ مطلب 80 سال تک بھی برا خواب پیچھا کرتا ہے. اگر آپ کسی کو بتا دیتے ہیں اپنا خواب کسی ایسے بندے کو جو علم نہیں رکھتا، اور وہ اس کی کوئی تعبیر بتا دیتا ہے تو وہ پھر ہو جاتی ہے. اسی لیے جو برے خواب ہیں وہ نہیں بتانے چاہیے کسی کو بھی. صرف ان کو بتانا چاہیے جو علم رکھتے ہوں یا جو آپ سے مطلب آپ کی کیئر کرتے ہوں. صحیح. جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کی ریسرچ. نیکسٹ چلتے ہیں انشاءاللہ، پھر نیکسٹ ڈسکشن کریں گے.
نیکسٹ پیجز کون پڑھنا چاہے گا؟ ریڈنگ کون کرے گا؟ میں پڑھ لیتی ہوں. جی جی مبشرہ آپ ریڈنگ سٹارٹ کریں. جی میں شروع کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے. ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا. حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لایا. فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی یہاں تک کہ خوف جاتا رہا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو واقعہ کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ قطن نہیں، باخدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر آنت کرتے ہیں. مطلب یہ کہ لوگوں کے ساتھ آپ عائشہ آپ بتا دیں. جی جی لوگوں کے ساتھ لوگوں کے حقوق کا خیال اور لوگوں کی کیئر کرنا. تو میں یہ نیکسٹ جو پیراگراف سٹارٹ ہوگا نا تو اس میں آپ دیکھیں پچھلی دفعہ مبشرہ آنٹی کا ہی ایک اس کے اوپر تھا ایک پوائنٹ کہ حضرت خدیجہ سے شادی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ 40 ایئرس کی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 سال کے تھے. اور ابھی دیکھیں ابھی جو بعد والے واقعات ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چوز کیا ایک میچور خاتون کو چوز کیا، کیونکہ آپ کو جو ذمہ داری ملنے والی تھی، آپ جو چیزیں ایکسپیرینس کرنے والے تھے وحی کے ذریعے، اور تو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے حضرت خدیجہ نے اتنے اچھے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، ان کو مشورے دیے، ان کو نصیحتیں اور ان کا خیال رکھا. اس کے برعکس اگر کوئی ایسی خاتون ہوتی کہ جو ینگ ہوتی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی سپورٹ چاہیے تھی وہ ہم ان کے حضرت خدیجہ کے کردار سے دیکھیں گے کہ وہ وہاں سے مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت خدیجہ کو چوز کیا. تو ابھی دیکھیں حضرت ان سارے مطلب وہ کس طرح سے ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں اور کس طرح پریشان ہوتی ہیں اور کس طرح سلوشنز ڈھونڈتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا تھا اس کے سلوشنز ڈھونڈتی ہیں. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. مبشرہ آنٹی آپ اس کو کنٹینیو کریں تو پھر ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اوکے. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عزا کے پاس لے گئی. ورقہ دور جہالیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے. چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے. اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں. ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمایا. اس پر ورقہ نے آپ کو کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسے کہ تم لائے ہو تو اسے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا. اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی. تبرہ اور ابن حشام کی روایت سے معلوم ورقہ بن نوفل نے انہوں نے کہا کہ آپ کو لوگ جھٹلائیں گے اور آپ کو بہت تنگ کریں گے اور آپ کو اس قدر مشکلات آئیں گی کہ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا جائے گا. یعنی آپ کے لیے ان کو کہا کہ آپ اب اپوائنٹ ہو چکے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس کو پیچھے ہٹنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپوائنٹ کر چکے تھے ایز اے نبی، اور ان کو کہا کہ جو بھی ایسا اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے نا پھر اس کی زندگی میں تو پھر ڈیفینیٹلی اس طرح کے پرابلمس آتے ہیں. جی مبشرہ بھی. جی تبرہ اور ابن حشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچانک وحی کی آمد کے بعد غار حرا سے نکلے تو واپس آ کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی. اس کے بعد مکہ تشریف لائے. تبرہ کی روایت سے آپ کے نکلنے کے سبب پر بھی روشنی پڑتی ہے. روایت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا. میں شدت نفرت سے ان کی طرف دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا. اب جو وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ ناکارہ یعنی خود آپ شاعر یا پاگل، میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے. میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں اور وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں کہ یہی سوچ کر جب
बीच पहाड़ पर पहुंचा तो आसमान से एक आवाज सुनाई दी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राइल हूँ। आप कहते हैं कि मैंने आसमान की तरफ अपना सर उठाया, देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक आदमी की शक्ल में उफक के अंदर पांव जमाए खड़े हैं और कह रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के रसूल हो, मैं जिब्राइल हूँ। आप फरमाते हैं कि मैं वहीं ठहरकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखने लगा और इस शुगल ने मुझे मेरे इरादे से गाफिल कर दिया। अब मैं न आगे जा रहा था न पीछे, अलबत्ता अपना चेहरा आसमान के उफक में घुमा रहा था और उसके जिस गोशे पर भी मेरी नजर पड़ती जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसी तरह दिखाई देते थे। मैं मुसलसल खड़ा रहा, न आगे बढ़ रहा था न पीछे, यहाँ तक कि खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मेरी तलाश में अपने कासिद भेजे और वो मक्का तक जाकर पलट आए, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए और मैं भी अपने अहले खाना की तरफ पलट आया और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचकर उनकी रान के पास उन्हीं पर टेक लगाकर बैठ गया। उन्होंने कहा कि अबुल कासिम, आप कहाँ थे? बखुदा मैंने आपकी तलाश में आदमी भेजे और वो मक्का तक जाकर वापस आ गए। इसके बाद मैंने जो कुछ देखा था उन्हें बता दिया। उन्होंने कहा कि चचा के बेटे, आप खुश हो जाइए और आप साबित कदम रहिए। इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। इसके बाद वर्का बिन नौफल, कुछ कह रही हैं आप? नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा, इसके बाद वो वर्का बिन नौफल के पास गई, उन्हें माजरा सुनाया। उन्होंने कहा कि कुछ इस जात की कसम जिसके हाथ में वर्का की जान है, उनके पास वही नामों से अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। ये उस उम्मत के नबी हैं, उनसे कहो साबित कदम रहें। इसके बाद हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वापस आकर आपको वर्का की बात बताई। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा में अपना क़याम पूरा कर लिया और मक्का तशरीफ लाए तो आपने वर्का ने मुलाकात की और आपकी जुबानी तफसीलात सुनकर कहा कि ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप उस उम्मत के नबी हैं। आपके पास वही नामों से अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। वही की बंदिश यही ये बात कि वही कितने दिनों तक बंद रही थी। मुबशरा भी ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। गाइस, जो वही लेकर आते थे जो फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो किसी को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज हो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में, तो कुछ यहाँ पे शेयर कर सकता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सब पैगम्बरों के ऊपर वही लेकर आते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हमें तो सिर्फ इतना ही पता कि वो वही लेकर आते थे, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब जो फरिश्ते हैं ना, वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। और सबसे अज़मत वाले और सबसे बड़े टॉप के जो फरिश्ते हैं ना, वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। और उनका साइज़ अभी हम ये पढ़ा कि वो बिल्कुल उफ़क़ के दरमियान में मौजूद थे, जिनका उनका हकीकी साइज़ था, असल साइज़ था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम साइज़ में भी बहुत बड़े हैं, अज़मत में भी बहुत बड़े हैं, और अल्लाह ताला की करीबी कोई भी मखलूक है ना, उन सब मखलूक़ात में से सबसे करीबी अल्लाह ताला के हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। और उनकी ज़िम्मे अल्लाह ताला ने काम क्या लगाया कि वो कुरान को लेकर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और हम इंसानों तक वो कुरान लाए। और आपको पता है कि जो फरिश्ते हैं ना, जो हामिलीन अर्श हैं, मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो सब फरिश्तों से बड़े फरिश्ते हैं। ओके, जहाँ इसके बाद आप बात करिएगा। तो जो हामिलीन अर्श है ना, वो 8 फरिश्ते जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है, उनके बारे में आता है आपको, मतलब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनसे भी बड़े हैं। तो वो कितने बड़े हैं, किसी को आइडिया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बताया कि मुझे इजाज़त दी गई है, मुझे अलाउ किया गया है कि मैं बता दूं कि उनका साइज़ क्या है। और आपने कहा कि उस कानों की लो से बताया कि उसके कानों की लो से कंधे तक का दरमियानी फासला 700 साल की मुसाफिर जितना है। यानी जो एक फरिश्ता है ना, हामिलीन अर्श, यानी उनके कानों की लो, कान और जो कंधे के दरमियान कितना होता है? 2-3 इंचेस हमारा, मतलब 2 इंचेस 3 इंचेस होता है ना हमारा। तो लेकिन वो जो फासला है ना, वो उनका एक घुड़सवार अगर 700 साल चलता रहे तो जितना वो फासला तय करेगा ना, तो अभी तक सिर्फ उतना फासला हुआ है कि कान और कंधे के दरमियान उस फरिश्ते का साइज़ इतना बड़ा साइज़ है। और सोचे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो सबसे बड़े फरिश्ते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का साइज़ उससे भी बड़ा है। जी जहान, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी हफ्सा।
عائشہ وہ ایک حدیث ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ گئے تھے تو جب سدرۃ المنتہا پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل جو علیہ ہے السلام کو دیکھا. ہاں جی، تو وہاں پہ جب وہ حدیث میں نا کہ حضرت جبرائیل امین وہاں پہ پہنچے تو وہ ان کے جو ہے نا ان کی جو وسعت تھی نا وہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اور ان کے 600 سے زیادہ پر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سجدے میں گر گئی. مطلب ایک عظیم منظر تھا سدرۃ المنتہا کے پاس کہ ایک وہ آپ نے سدرۃ المنتہا کو بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس کی جو جڑ ہے وہ چھٹے آسمان پر ہے، وہ جو ہے وہ 7ویں آسمان تک اس کی وسعت جو ہے وہ اس کی لینتھ پھیلی ہوئی ہے. تو اس جو ہے اتنے ڈیوریشن میں ان کے پر جو ہیں وہ اس سے سارے جو ہے عظیم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ ایک خوبصورت منظر تھا کہ 600 سے اور مشرق سے مغرب تک کی ان کی وسعت بتائی گئی ہے. اور جبرائیل علیہ قرآن السلام پاک میں خوبصورت بھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے. کہتے ہیں کہ ان ہاں کے جی پر اتنے خوبصورت تھے جیسے گرین زمرد کی طرح خوبصورت تھے کلر ہاں تھا. جی ہاں جی، اور اور ویسے ہمیں ایسے خیال لگتا آتا تھا تھا کہ وہ جھڑ فرشتے رہے ہیں Stones. جھڑتے تھے، جب اپنے پروں کو جھاڑتے تھے تو کیا نکلتا تھا؟ وہ ڈائمنڈز کی اسٹونس کی طرح، طرح. سٹونز اور ڈائمنڈز کی طرح، موتیوں کی طرح کوئی چیز نکلتی تھی. اور قرآن میں بھی ذکر ہے نا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے کی، جس نے جبرائیل سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا. Yes، اور اللہ اور تعالیٰ وہ بھی حدیث ہے روح نا القدس کے قاتل. جی، اور وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی انسانوں میں سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے، مطلب ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا پلانٹ ارتھ پر کوئی بھی ہو سکتا ہے جس سے جو واقعی اس لیول تک پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت وہ حاصل کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر بھی جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اب تم آسمان کے سارے فرشتوں کو تم بھی محبت کرو اور تم آسمان کے سارے فرشتوں کو بتا دو کہ میں اس نام اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں. خیر لمبی حدیث ہے، کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. شفق آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہینڈ ریز ہے آپ کا. جہان بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اوکے جہان، آپ دونوں میں سے کوئی مائک اوپن کرے اور بات کریں پلیز. پاسبل ہے مائک اوپن کرنا؟ اوکے مائک آئی تھنک اوپن نہیں ہو رہا. تو چلے پھر ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں. نیکسٹ کون ریڈنگ کرے گا؟ وحی کی بندش. میں کروں ریڈنگ یہاں سے. وعلیکم السلام. اچھا سوری شفق آپ بات کریں پہلے. جی سوری، وہ میرا مائک جو ہے نا وہ بند ہو گیا تھا. اچھا ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل صحیح آ رہی ہے، آپ بات کریں. میں نے آج پہلی دفعہ اٹینڈ کیا ہے، میں نے لاسٹ آپ کی ریکارڈنگ سنی تھی تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تو میں نے زیادہ تو نہیں مجھے سرچ کرنے کا موقع ملا، لیکن جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام پہلے فرشتے تھے نا جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا منظر دکھایا تھے دنیا بننے سے پہلے. ایگزیکٹلی، مطلب جبرائیل علیہ السلام اتنے پرانے ہیں کہ انسانوں کی اور جنت اور دوزخ ان سب چیزوں کے بننے سے پہلے کی جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں. صحیح. اور گائز جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم مزید کوئی ریسرچ کر کے آنا چاہے تو اگلے سیشن میں ہم ان کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں، کوئی بھی اپنے پوائنٹس لے کر آ سکتا ہے. یہ اس ویک کا آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں انفارمیشن علم جتنا بھی ہے آپ لوگ لے کر آئے اپنے پوائنٹس. اوکے کون پڑھے گا وحی کی بندش؟ میں پڑھوں یہاں سے. جی آپ پڑھیں پلیز وقار بھائی. رہی یہ بات کہ وحی کتنے دنوں تک بند رہی تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجع بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے. اور یہ جو مشہور ہے کہ وحی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی تو یہ قطعاً صحیح نہیں، البتہ یہاں دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں. وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہے اور آپ پر حیرت تو استجاب طاری رہا. چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے کہ وحی بند ہو گئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول برحق ہیں
اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا, نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اس جیسے کام کے لیے نکلتے, لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے. بالکل. دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مشکلات سے گزر رہے تھے کہ ایک چیز کو ریئلائز کرنے کے لیے, کہ کیونکہ وہ ایک ایکسٹراڈنری ایک چیز ہو رہی تھی آپ کے ساتھ. مطلب کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کو کسی نے فائل لا کے دی ہو یا کوئی فزیکل چیز لا کے دی ہو کہ اب آپ نبی ہیں, اور ابھی ہم وہی کے وہ پڑھیں گے کہ کس طرح کی اقسام, کس طرح کی سے وہی آتی تھی, وہ کیسی کیفیات ہوتی تھیں. تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکلات سے گزرے ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے. اچھا, اس پہ اگر آج کے دور سے بھی آپ اس کو ریلیٹ کریں تو جس طریقے سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کوئی ہمیں لگتی ہیں چیزیں جو یعنی ہمارے حساب سے ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے جو ہماری ذمہ آ گیا ہے یا ہم کسی بہت مشکل میں پڑ گئے, تو اس ٹائم پہ بھی پھر اللہ ہی کی طرف سے ہمیں ڈھارس ملتی ہے اور وہ حوصلہ ملتا ہے کہ ہم پھر اس کام کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے. اور سوچیں کہ اپنے آپ کو ریئلائز کرانا, کیونکہ ایک دفعہ وہی آ کے پھر بعد میں بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہوا, کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بہت مشکل وقت تھا کہ مطلب وہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور نیکسٹ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو جب ابھی دیکھتے ہیں کہ دوبارہ جب وہی آتی ہے تو اس میں ایک یہ بھی بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تو جو یقین تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوسائٹی کو فیس کرنا. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ کوئی ڈاکیومنٹس تو تھے نہیں, کوئی چیز ایسے واضح ثبوت تو تھے نہیں کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتے. مطلب کیا آپ کو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا تو مطلب کوئی وہ معجزہ بھی مانگتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اپنی جو ہے اس کے لیے بھی تھی کہ جیسے شاعر کو وہ برا سمجھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو قرآن ایک شاعرانہ انداز میں ہی شاعری کے جواب میں ہی اتارا گیا, کیونکہ عرب کی جو ہے نا وہ سینس جو تھی وہ شاعری میں بہت ہائی تھی. تو یہ جو ہے نا ایک سوسائٹی کو فیس کرنے کے لیے بھی یہ ایک بے چینی تھی کہ کس طرح سے وہ خود کو پریزنٹ کریں گے کہ میں ایک نبی ہوں. تو اس کے لیے بھی ان کے اندر ایک اضطراب تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی ساتھ ساتھ پھر انہیں وہ آتی رہی گائیڈ لائن. بالکل ایگزیکٹلی. جی رمیسا, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری, میں لیٹ ہو گئی, مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا, میں بہت زیادہ انوالو ہو کے نا وہ فلسطین کے چکر میں ریپلائز کر رہی تھی, اور دوسرا مجھے تھا کہ 9:30 بجے اسٹارٹ ہونا ہے. تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی. دوسرا میں یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے خود سے تو نبوت نہیں لی تھی, نہ کبھی سوچا تھا, نہ کبھی انہوں نے یہ چاہا تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے تاکہ جب وہ پہلی وہی, اگر پہلے سے ان کو وہ یہ چیز کی کوئی خواہش ہوتی ہے ان کو کوئی, کیونکہ سگنلز تو ان کو کافی ملے ہوں گے آلریڈی, تو ان کو وہ پھر بھی جب پہلی وہی آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے, اور ان کی حضرت خدیجہ نے حوصلہ دیا تھا کہ نہیں آپ اس کے قابل ہیں اور آپ کو یہ ذمہ داری آپ اچھے طریقے سے ادا کریں گے. تو پھر بھی وہ اس چیز میں اتنے اضطراب میں کیوں مبتلا تھے؟ تو اصل میں مجھے جو یہ فیلنگ آ رہی ہے نا وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت احساسی ذمہ داری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی تھی کہ شاید میں وہ حق ادا نہیں کر پایا, تو اس لیے شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. تو اس چیز کا اضطراب تھا ان کے اندر بہت زیادہ, کہ کہیں میں جو ہے شاید میں وہ کام صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پایا, اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نبوت واپس تو نہیں لے لینی, کہ کسی اور کو تو نہیں چن لینا. تو اس چیز سے ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر اتنی زیادہ احساسی ذمہ داری پیدا کریں کہ جو ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے اس کے بارے میں ہم اتنے زیادہ کانشیس ہوں کہ ہم یہ صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کریں. اور ہمیں اگر کوئی ذمہ داری ایسی دی گئی ہے جس میں ہم دوسروں کے اوپر جو ہیں وہ ہیڈ بنا دیے گئے ہیں, تو اس میں بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا غرور میں آ جاتے ہیں. تو اس چیز سے ذرا اجتناب کریں کہ ہم اس کو ذمہ داری ہی سمجھیں کہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. بالکل. اب ابھی اگلی والی جو آیات آئیں گی نا, سورہ سیکنڈ ٹائم جو وہی میں آیات آتی ہے سورہ المدثر کی, تو وہ تو انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری, اور کس طرح اللہ تعالیٰ ٹھک ٹھک کے اب تم آرام نہیں کرنا, اب بستر کو چھوڑو, اب تمہاری زندگی سے آرام ختم. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی دین کا کام کرتا ہے پھر اس کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے. ابھی یہ پیراگراف. اچھا, اس میں نا ایک چیز اور, مطلب ایک چھوٹا سا پوائنٹ, کچھ لوگ یہ بحث کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے تھے اور اس طرح, مطلب اب یہ جو پوائنٹ پڑھا ہے تو یہ مطلب بشری تقاضا ہی ہے نا, جب بندہ پریشان ہوتا ہے, مطلب وہی جب بند ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوئے,
کہ انہوں نے سوچا کہ وہ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے جا کے جو ہے نا وہ لڑکا دے, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ رک گئے. مطلب یہ چیز بھی اس کی دلیل ہے کہ مطلب یہ بشری تقاضا ہی تھا کہ وہ اتنے پریشان ہو گئے وہی کے نہ آنے پہ کہ انہوں نے یہ سوچا. بالکل صحیح. یہ کون, جزاک اللہ, یہ نیکسٹ کون پڑھے گا؟ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وہی لاتے ہیں, یہ یہاں سے اس ٹاپک سے کون پڑھے گا؟ کوئی ریڈنگ کرنا چاہتا ہے تو پلیز اوپن دا مائک. اوکے, وقار بھائی آپ ہی پڑھیں. جی ٹھیک ہے, میں پڑھتا ہوں اسے سے, ایک منٹ. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے. چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے, حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے بزرگوں برتر کے نبی ہو چکے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے, اور اس طرح وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے. صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے, میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی. میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے. میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا. پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے مجھے چادر اڑا دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر والرجز فہجر تک نازل فرمائی. پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پیا پہ نازل ہونے لگی. صحیح. اچھا, اس کے بعد جو سیکنڈ والی وحی ہے نا, اس کے آنے سے پہلے ہم تھوڑی سی نا وحی کی اقسام پڑھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی کس کس طرح سے اور کیا کیفیات ہوتی تھی, کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پروسیجر ہوتا کس طرح سے تھا. تو اس کو دیکھیں وحی کی اقسام. کوئی ریڈنگ کون کرنا چاہے گا؟ اوکے عائشہ, میں نا یہاں سے میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ رہا تھا کہ میری آواز صحیح آ رہی؟ جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے. اچھا, اس میں میرے ذہن میں یہ پوائنٹ آ رہا تھا کہ جب ہم کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالتے نا, تو مجھے وہ ٹائم یاد آ رہا تھا کہ جب مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے, تو میں بہت ڈر رہی تھی کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتی. تو جب ایک بندہ مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتا نا کوئی ذمہ داری لینے کے لیے, تو اس کے اوپر اس چیز کا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ شاید میں یہ کر نہیں پاؤں گا. تو جب وہ بندہ اگر مطلب وہ ہو بھی قابل وہ کام کرنے کے, لیکن جب تک خوف طاری رہتا ہے نا, تو اس کی وہ جو قابلیت ہوتی ہے نا وہ نکھر کے سامنے نہیں آتی. وہ خوف جو ہے نا اس کی اس قابلیت کو کمزور کر دیتا ہے یا کھا جاتا ہے. تو اسی لیے خوف سے نکلنا ضروری ہوتا ہے کوئی بھی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے. تو اس کا پہلا سٹیپ یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے آپ کو پہلے خوف سے نکالیں, اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں اور یہ میں کروں گا اور میں کر کے دکھاؤں گا, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر محنت کریں, کوشش کریں. تو یہی تو میسج یہاں سے مجھے مل رہا ہے کہ یہ وہی روکیس لے گئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے, اور خوف زدہ وہ حضرت جبرائیل سے نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ اس ذمہ داری سے خوف زدہ تھے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, میں پتہ نہیں اس کو ادا کر پاؤں گا کہ نہیں. حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شدت سے یہ خواہش رکھتے تھے کہ میں اپنی قوم کو کیسے سدھاروں, ان کو برائی سے کیسے نکالوں, لیکن یہ ذمہ داری کا بار جو ہے نا واقعی اتنا بڑا تھا کہ وہ پہاڑ کے اوپر بھی ڈالا جاتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا. تو اسی لیے آپ وسلم بڑے پریشان تھے. تو یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا, میں نے سوچا شیئر کر لوں. اور اگر آپ چاہتی ہیں تو میں پڑھ لوں, اگر آپ کو میرے بولنے میں کوئی پرابلم محسوس نہیں ہو رہی تو. نہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ پڑھیں. بہت اچھا پوائنٹ بتایا آپ نے, جزاک اللہ. وحی کی اقسام یہاں سے پڑھیں. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم سلسلہ بیان سے ذرا ہٹ کر یعنی رسالت و نبوت کی حیات مبارکہ کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی اقسام ذکر کر دینا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک ہے. ان کے میننگز آپ بتائیں گے عائشہ؟ رسالت کا سورس, رسالت کا مصدر ہوتا ہے نا, سورس. کمک کیا ہے؟ اور دعوت کی کمک فوج کو کہتے ہیں, ایک دستے کو کمک کہتے ہیں, مدد جو فوج کے لیے بھیجی جاتی ہے پیچھے سے, اس کے لیے یوز ہے. اوکے صحیح, ٹھیک ہے رمیسا. اوکے,
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے وحی کے حسب ذیل مراتب ذکر کیے ہیں. سچا خواب. اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی. فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے. بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. اچھا، انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی کہ ہم اس میں تو بہت لمبی ڈسکشن کر سکتے ہیں. اور دیکھیں کہ یہ ڈفرینشیٹ کرنا کہ جو بات میرے دل میں آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا وہ میرا اپنا کوئی خیال ہے. یعنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی ایک چیک تھا کہ ان کی دل کے اوپر سب کچھ نازل ہو رہا تھا، اور اس میں بھی ڈفرینشیٹ کرنا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا میرا خیال ہے، کون سی بات قرآن میں شامل کرنی ہے، کون سی بات مطلب لوگوں کو بتانی ہے لیکن وہ مطلب حدیث کی فارم میں جو ہے. تو کتنا مشکل کام آپ کے دل مبارک کے اوپر یہ سارے کام ہو رہے تھے. رمیش آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ عائشہ اچھا سوری، کس سے پوچھا؟ جی وہ آنٹی وہ میں بیچ میں آ گئی، لیکن میں یہی بات کہہ رہی تھی کہ یہ چیز جو ہے یہ آج کے دور میں بھی ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ جو پہلا خیال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور جو دوسرا خیال آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے یہ سنا ہوا ہے؟ کیونکہ میں نے پریکٹیکلی اس کو دیکھا ہے کہ جو پہلا خیال ہوتا ہے ہم عموماً اس کی طرف جاتے ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز ہوتی ہے. اوکے، پھر دوسرا جو اچھائی کی طرف یا کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے، اور پھر ہم شیطان کہتا ہے کہ نہیں مشکل ہے یا تم نہیں کر سکتی، اور پھر ہم اسی کی اس زیادہ ہم نا پہلے والے کو بھول کے پھر ہم سیکنڈ والے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے، جبکہ پہلا خیال جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس کو میں نے پریکٹیکلی بھی میرے ساتھ خود ہو چکا ہے، اور بہت بڑے پوائنٹ پہ ہوا تھا، تو اس لیے یہ مجھے ہمیشہ بات یاد رہتی ہے. اچھا، رمیسا بھی آئی تھنک اسی پوائنٹ کے اوپر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. رمیسا یا کوئی اور؟ جی اپنا مائک اوپن کر کے بولیں. جی اوکے عائشہ، میں نے بھی ایک بار ابو نے کچھ عرصہ پہلے ہی بتائی یہ بات کہ یہ ایک خیال آپ کے جو پہلا خیال ہوتا ہے نا وہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلا فوراً بعد ہی شیطان اٹیک کرتا ہے اور اپنا خیال آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر آپ کا فوکس کرا دیتا ہے، تو آپ نے بس اس پہلے خیال کو پکڑنا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ ابو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رحمان کی طرف سے کون سا ہے اور شیطان کی طرف سے کون سا ہے؟ تو ابو نے کہا کہ جس بات کی طرف آپ کو زیادہ بعد میں پھر فوکس چلایا تھا نا، آپ سمجھ لیں کہ وہ شیطان کی طرف سے، تو آپ دیکھیں کہ اس سے اپوزٹ خیال پہلا آپ کے ذہن میں کون سا آیا تھا. جیسے مثال کے طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ کام کر لیں اور اس کے بعد فوراً سے ہمیں اس کے نقصانات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو وہ پھر پہلا کام اصل میں وہ رحمان کی طرف سے آئیڈیا ہوتا ہے، اور بعد میں شیطان فوراً سے ہمیں اس کے نقصانات بتانا شروع کر دیتا ہے اور ہماری سوچ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. لیکن جو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو میں نے فیل کیا نا، جب کوئی کام جو صحیح ہوتا ہے جس میں کوئی مطلب کسی کا نقصان نہیں ہے، لیکن کوئی ڈیسیژن لینا چاہ رہی ہوتی ہوں اور میں تھوڑا کنفیوز ہوتی ہوں، تو میں نے یہ نا 2-3 دفعہ محسوس کیا کہ کوئی ایک کام ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں میرے دل میں اتنی شدید خواہش ہوتی ہے نا کہ میں فوراً کر لوں، تو میں پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سگنل سمجھتی ہوں. لیکن اس سے پہلے بھی میں دعا پڑھ لیتی ہوں، دعائے حاجت، دعائے استخارہ، تاکہ جو میں کام یہ اگر کرنے لگی ہوں اگر اس میں کوئی رسک ہے تو وہ جو ہے نا ختم ہو جائے. لیکن مجھے یہ اشارہ ہمیشہ لگتا ہے جب میرے دل میں کسی کام کے لیے کہ یہ کام تم کر لو بہت زیادہ شدت سے خواہش پیدا ہونا، تو مجھے لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جہان السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے صرف اس چیز کی اتھینٹسٹی پہ تھوڑا سا فوکس کرنا تھا کہ جو بھی بات ہوتی ہے کہ پہلا خیال جو بھی آتا ہے، سوری اگر ڈسٹورشن ہوگی بیک گراؤنڈ میں کہ I'm traveling، تو فوکس کے اتھینٹسٹی کے اوپر بات کروں گا کہ there is a difference کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بھی خیال آتا تھا وہ یا جو بھی ان کے دل میں خیال آتا تھا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن ہم عام لوگوں کے لیے تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا کیا گیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ جو شیطان تھا وہ اسلام لے آیا تھا، تو ٹھیک ہے، سو وہ مسلمان ہو چکا تھا، تو ان کے دل میں کسی طرح والی چیز کی خیال آنے کی تو ہم وہ ڈاؤٹ نہیں کریٹ کر سکتے. لیکن ہمارے کیس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میرا کوشچن ہے غصے کے، جب کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے
اس پہ سب سے پہلا جو اس کو خیال آئے گا تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس میں جو پہلا جو آپ کے پاس خیال آتا ہے وہ سب سے پہلے آپ ایکشن ہی وہی کرتے ہیں اور اس کے موسٹ آف دا ٹائم کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو یہ کوئی بیس لائن نہیں ہے, اس کی ویری کرتا ہے کہ اور ہمارے لیے اسی چیز کو تو یہی تو سب سے بڑا ٹرائل ہے کہ ہم نے جج کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو خیال آیا ہے, جو خیال آ رہے ہیں, اس طرح کی ٹریننگ کرنی ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کون سا پازیٹیو ہے. جو جنرل اس کے اوپر جو کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ ہر پازیٹیو خیال جو آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ وہ, کیونکہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ساتھ ہی پیدا کیا کہ جو آپ کی حفاظت کے لیے بھی کرتا ہے اور آپ کے دماغ میں نیکی کے خیال بھی ڈالتا ہے. جو پازیٹیو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. صحیح صحیح. کوئی اور اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہے ورنہ ہم آگے چلتے ہیں. ہاں جی جی حفصہ. شاید یہ کسی اور نے ہینڈ ریز کیا. شفق ہے. جی میں نے یہ کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے, جب وہ حضرت حلیمہ کے پاس تھے تربیت کے لیے, تو تب وہ کیا کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے ان کا جو دل ہے وہ سینے سے نکال کے, جو ایک انسان کے دل ہے وہ شیطانی حصہ جو ہوتا ہے تھوڑا سا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ کیا کہتے ہیں وہ نکال دیا تھا نا, جہاں پہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. جی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزیکٹلی. جی جی تو وہ تو نبی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ چیز جو ہے وہ ختم کر دی. لیکن ابھی ہم پڑھیں گے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترنا تھا قرآن, اور وہ بھی ہم پڑھیں گے کہ وہ کس طرح پہ ڈفرینشیٹ کرتے تھے کہ یہ قرآن ہے یا آگے ہم اس کی اقسام میں. وہ ایک روایت ہے نا کہ جب وہ بہت زیادہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیو کرنا شروع کر دی تھی, لکھنا شروع کر دی تھی, تو ان کو روک دیا گیا تھا. شاید کون تھے وہ جو لکھا کرتے تھے, مجھے نام ان صاحب کی قبول ذہن سے اسکپ ہو گیا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ مجھے آپ کی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر بات لکھنے سے منع کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے عام حالات میں ہوتے ہیں, کبھی غصے میں یہ وہ, تو یا پھر کسی بھی سچویشن میں ہر چیز نہ لکھا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میرے جو ہے کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول فعل عمل اللہ ہی کی طرف سے تھا. ٹھیک ہے, تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات بھی القاء ہوتے تھے. تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے, جو بات کر دیتے تھے, تو وہ حدیث بن جاتی تھی. وہ وحی کی, پتہ ہے وحی کی دو صورتیں ہیں نا, قرآن ہے اور ایک دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے. وہ بھی قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کو بھی ہم وحی کی ہی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سے سر جو بھی کہتے تھے نا اپنے دل جو ہے بات, دل کی بھی بات کرتے تھے, تو وہ اللہ ہی کی طرف سے تھی. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو کلاٹ تھا شیطان کا حصہ وہ تو نکال دیا گیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز وسوسہ نہیں ڈالتی تھی. شیطان تو ان کا مسلمان ہو چکا تھا. تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی جو ہے خیال بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا. اور یہ بات ہمارے لیے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ بات کی تھی کہ پہلی بات جو ہے, ہم ہر پہلی بات کو واقعی نہیں کہہ سکتے. بھائی نے کہا کہ کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں, کسی بھی ایموشن کے زیر اثر ہو سکتے ہیں, تو ہم ہر پہلی بات کو جو ہے اللہ کی طرف سے منسوب نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے اندر ایک ضمیر کی چیز ہے, تو وہ جب ہم کچھ غلط کرنے لگتے ہیں نا, تو فرسٹ اسٹیپ میں نا ہمیں سب سے پہلی بات یہ آتی کہ دس از رانگ. ایسا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے نا, بل انسان والا نفسی بصیرہ فرقان رکھ دیا گیا. تو ہمیں وہ جو ایک فرسٹ میسج آتا ہے نا, وہ ہمارا جو ضمیر ہے وہ اصل میں ہماری جو روح کا کنیکشن ہے نا اس کی وجہ سے آتا ہے. تو اس کو ہر دفعہ تو نہیں, لیکن موسٹ آف ٹائم جو ہے نا ہمیں ویری فرسٹ اسٹیپ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ ہمیشہ اس سے منسوب نہیں کر سکتے, کیونکہ بعض دفعہ ضمیر ہمارے گناہوں سے بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ جو ہلکا سا جو سگنل دیتا ہے وہ بھی ہم شاید اس کو سینس ہی نہ کر سکے, وہ اتنا ویک ہو جاتا ہے. تو یہ کہ جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر رکھا ہے نا, وہ ویری فرسٹ اسٹیپ پہ ہمیں ایک دفعہ وارن کرتا ہے کوئی برائی کرتے ہوئے, کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے. لیکن اس کو ہم ہمیشہ پہ جو ہے نا اس کو نہیں کر سکتے کہ ہمیشہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں, لیکن فرسٹ اسٹیپ میں آتی بات صحیح ہے, پازیٹیو بات آتی ہے, اور پھر ایک دم ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں ایسے تو ہو نہیں سکتا, یا مے بی کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو سینس ہی نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن اور جو سیکنڈلی بات آ رہی ہے جو شیطان کی طرف سے بس رہا ہے, غصے کی حالت میں نا انسان جان بھی لے لیتا ہے.
تو وہ اس ٹائم اتنا وہ اس پہ غالب ہوتا ہے غصہ کہ اس ٹائم پہ شاید فرسٹ سینس جو ہوتی ہے اس کو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ اس قدر اس کا غصہ خاص طور پہ ایسا ایموشن ہے کہ جو آپ کی جو ہے عقل کو کھا جاتا ہے. تو اصل میں میرا نا اپنا ذاتی تجربہ یہ تھا کہ میں بہت پریشان تھی. میرے میاں کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور کیا کہتے ہیں اس ٹائم پہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تو بالکل مجھے ایسے آواز آئی جیسے کسی نے کہا ہو کہ شکرانے کے نفل پڑھو. تو میں نے کہا اچھا میں ابھی پڑھتی ہوں. اور پھر فوراً ہی میرے ذہن میں دوسرا سوال آیا, جواب آیا اس کا کہ تمہارے میاں کو تو فالج ہو گیا ہے, وہ بیمار ہو گیا ہے, تمہارا تو کوئی سہارا نہیں رہا, تم کس بات کا شکرانہ پڑھ رہی ہو. تو میں اس سے اس کو لنک کرتی ہوں کہ ہمیشہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرا جو پہلی بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور پھر میں نے اس پہلی بات کو جھٹک کے پھر میں نے شکرانے کے نفل پڑھے. تو مجھے ہمیشہ میں اس چیز سے وہ کنیکٹ کرتی ہوں اس کو. صحیح, الحمدللہ. اوکے, اب حفصہ جو کہہ رہی تھی نا وہ جو صحابی ہر بات لکھ لیتے تھے نا, وہ عبداللہ بن عمر بن عاص تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے. تو ان سے کہا گیا کہ منع کیا گیا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھ لیا کرو, میرے زبان سے حق کی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی. اوکے, نیکسٹ ہم پڑھیں گے, کنٹینیو کرتے ہیں. کون پڑھے گا, ریڈنگ کون کر رہا تھا؟ ایک منٹ, یہ نیکسٹ جانے سے پہلے یہ والا جو ہے نا, رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو. یہ مجھے سمجھ نہیں لگی, یہ مجھے اس پہ ذرا. لفظ معصیت گناہ کو کہتے ہیں, نافرمانی کو, اور مطلب انسان کا جو ہے نا حرام رزق کمانا شروع کر دے اگر نہ ملے رزق. ہاں, مطلب معاش کے لیے بعض دفعہ لوگ جو ہے غلط کام کرتے ہیں, مطلب مجبور ہو کے بھی کہہ لیں تو مطلب برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جب ان پہ رزق تنگ ہوتا ہے. فقر و فاقہ جو ہے نا اس حدیث کا مفہوم ہے کہ کفر کی طرف لے جاتا ہے, اتنا خطرناک ہے. تو رزق کی تنگی جو ہے نا وہ اصل میں بہت سخت قسم کی آزمائش ہوتی ہے انسان کے ایمان کی. تو اس پہ صبر سے قائم رہنا چاہیے, کیونکہ جو ہے اس ٹائم جو انسان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے اس کے ایمان کی ہو رہی تھی, اور اس ٹائم اگر انسان گناہ کے ذریعے جیسے کہ چوری کر کے یا کوئی غلط کام کر کے اگر وہ اپنا رزق لے رہا ہے تو وہ تو اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. لیکن اگر وہ گناہ کی طرف لے جائے گا تو اس کا وہ آزمائش میں پھر وہ نہیں پورا اترے گا اور پھر ایمان کے درجات سے بہت نیچے چلا جائے گا. تو یہ ملنا اس کو وہی ہے جو اس کی قسمت, وہی ملنا ہے اس کا, ہاں جی, جو اس کا لکھ دیا گیا ہے. تو سوری میں سن نہیں سکا, میرا نا ساؤنڈ بند ہو گیا تھا, آپ کی ساری بات میں نے سنی نہیں, لیکن وہ ریکارڈنگ میں سن لوں گا. معصیت کا کیا مطلب آپ نے بتایا ہوگا؟ نافرمانی کو کہتے ہیں, معصیت گناہ کو یا نافرمانی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, صحیح. کون پڑھ رہا تھا, اس کو کنٹینیو کریں. وہی کی اقسام, آئی تھنک رمیسا. اوکے, عائشہ میں یہ بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک حفصہ بات کر رہی تھی, اس سے تھوڑا سا میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو حلال طریقے سے کمائیں یا حرام طریقے سے کمائیں. مطلب رزق تو وہ ہمیں ملنا ہے, ہم خود ہی اس کو حرام کر کے نا اپنے لیے ہی اس کو گناہ کا باعث بنا دیتے ہیں, حالانکہ وہ ہمیں ملنا ہی ہوتا ہے. دوسرا, میں پہلے ہی آپ کو یہ بات کی تھی کہ بہت بڑا پوائنٹ رزق کا انہوں نے پورا ایک کانسیپٹ ہی اس ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب جتنا بھی وہ ہمیں ہماری موت سے پہلے سارا ملے گا ہی ملے گا, اس سے پہلے ہمیں موت نہیں آنی. تو پھر ہم کیوں اس کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں اور اس کو غلط طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہمیں وہ جو رزق ہماری قسمت میں وہ ہمیں مل ہی نہیں سکتا, اور جو ہماری قسمت میں وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا, تو پھر ہم پھر بھی اسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آخری نوالا بھی تک جب ہم کھا نہیں لیتے ہماری روح قبض نہیں ہوگی, کہ جب تک آخری نوالا بھی نہیں کھا چکے ہوتے. تو ہمیں لگتا ہے پھر بھی زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی, حالانکہ وہ ہمارے پاس جو ہمیں ملنا ہے وہ حدیث میں ہے نا کہ رزق تمہیں ایسے تمہارے پیچھے ایسے پڑا ہوتا ہے جیسے موت تمہارے پیچھے پڑی ہوتی ہے. تمہیں لگتا ہے مطلب رزق ہمیں ہر صورت میں پا کے رہتا ہے, اور ہم رزق کی طرف بھاگے جاتے ہیں کہ بس وہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے, حالانکہ وہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو ملنا ہے. صحیح ہے. تو اگلا پڑھے ہیں رمیسا. عائشہ, میں ادھر ایک بات کہنا چاہوں گی, میں ایک سوال جی شفق, جی پوچھیں. اچھا, یہ رزق کی بات ہو رہی ہے نا, تو وہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق جو ہے مل کے رہتا ہے, لیکن ایک اور حدیث میں ہے نا کہ انسان کو اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے,
بعض لوگ جو ہے وہ غلط مطلب لے لیتے ہیں نا کہ وہ بس بیٹھ کے اللہ پہ توکل کر کے وہ بالکل ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتے. ایگزیکٹلی ایسے بالکل تو جی فارغ نہ بیٹھ جائے نا, کچھ تو کام کریں. جی لیکن جی یہ جو پھر ہاں جی یہ ہیوس بھی ہوتی جو ہے ہے نا لوگوں میں بڑا جو ہے نا بالکل وہ مس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں نا سمجھتے اس نہیں ہے نا, حدیث مس کو. انڈرسٹینڈنگ ان کی خود وہ اپنی جی جی انڈرسٹینڈنگ ہی ایسی رکھتے ہیں کہ جی جو جی وہ ہوتی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ صحیح والی انڈرسٹینڈنگ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. تو ہاں جی پھر کیونکہ میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں نا وہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, کوشش نہیں کرتے, کہتے ہیں بس اللہ ہمیں دے دے ہمارا دے دے رزق. گا. ایگزیکٹلی تو اس جی بات سے بھی منع کیا کہ ایسے بھی نہیں کہ فارغ اللہ جی تعالیٰ نے آپ کو بھیجا کیوں, ہاتھ پاؤں دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو, جی تو اپنے لیے تو کرنا تو ضروری ہے. جی رمیسا آپ کنٹینیو کریں ریڈنگ. عائشہ پلیز میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. اوکے ایک تو یہ کہ ایک وہ جو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے لیکن ہم اس کے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کا وعدہ نہیں کیا ہوا, اس کے لیے ہم بالکل پریشان نہیں ہوتے. آخرت ہم نے اپنی محنت سے کمانی ہے تو اس کے لیے بالکل محنت نہیں کرتے, اور جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا کہ ملے گا ہی ملے گا اس کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں. اور ایک اور پوائنٹ یہ چھوٹی سی شارٹ سٹوری ہے جو انہوں نے بے شفق نے پوائنٹ شیئر کیا, اس کے بارے میں سنی تھی میں نے. کالم تھا جاوید چودھری کا جو اس نے خود سنایا تھا, وہ میں بالکل شارٹ کر کے سناتی ہوں کہ ایک بہت امیر بندہ تھا, بہت بڑا بزنس مین تھا, اور اس کا ایک دم سے وہ غائب ہو گیا, اور اس کے دوست نے اس کو بڑا تلاش کیا, اور جب وہ ملا تو وہ بالکل ایک وہ کیا کہتے ہیں نا درویشانہ زندگی گزار رہا تھا کہ غریب وہ کیا وہ بن جاتے ہیں بڑی ہو جاتے ہیں, اچھا وہ درویش بن کے بلکہ بیٹھ گیا تھا اور لوگ آ کے اس کو کھانا دے رہے ہیں. وہ تو اس سے کسی اس کے فرینڈ نے پوچھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں نا, آپ تو اتنے اچھے امیر اور بزنس مین تھے, سارا کچھ چھوڑ کے کہاں کیا کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا, وہ سگنل پہ رکا ہوا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے نا وہ مزدور وہ بیٹھا ہوا ہے, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو کون کھانا دیتا ہوگا, یہ تو کہیں یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا. دیکھا تھوڑی دیر بعد ایک کتا آیا اور اس کے منہ میں ڈال رہا تھا کھانا, تو میں نے کہا کہ واہ جب اللہ تعالیٰ اس کتے کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے گا. تو ان کے دوست نے کہا کہ آپ دوسرے کتے کی اگزامپل نہیں لی کہ آپ وہ بن جاتے کہ جو نہیں کھا سکتے یا جو بے سہارا ہیں جن کے پاس کھانا نہیں, آپ دینے والے بن جاتے. تو یہ اصل میں ہم لوگ نا پازیٹیو اگزامپل اپنے لیے لیتے نہیں ہیں, تو پھر ہم اس طرف چلے جاتے ہیں کہ ہاں اللہ نے جب دینا ہی ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ نے کوشش کے ساتھ رکھا ہوا ہے, ہاں حرام کی طرف نہیں جانا. چلیں اب اس کو کافی ٹائم ہو گیا تو میں آگے چلتی ہوں. جی بالکل. پوائنٹ نمبر 3, فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا, پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے. اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے. دہیا قلبی کی شکل میں پوائنٹ آتے تھے 4, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دہیا قلبی مطلب جبرائیل علیہ السلام کسی بھی پروفٹ کے پاس آتے تھے نا, تو اس زمانے کے جو سب سے خوبصورت سب سے ہینڈسم بندہ ہوتا تھا نا اس کی شکل میں آتے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے دہیا قلبی کی شکل میں, بہت کم اصلی صورت میں مطلب یہ انسانی صورت میں آتے تھے, کم آتے تھے, تو صحابہ بھی ان کو دیکھتے تھے, تو وہ دہیا قلبی کی صورت میں آتے تھے. جی نیکسٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی, وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی. اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی, تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی. ایک بار اس طرح وہی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی, تو ان پر اس قدر گراں بات ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا ران کچل جائے گی. مطلب وہ فزیکلی اتنا زیادہ بوجھل ہو جاتے تھے آپ. صحیح. نیکسٹ. کوئی بات کہنا چاہے گا اس کے اوپر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا چلے آپ پڑھیں میڈم. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے, اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسبی مشیت آپ وسلم کی طرف وہی کرتا تھا. یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے. نمبر 6, وہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے, یعنی کہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. اور دیکھیں اس کو بھی وہی کہا گیا جب اللہ تعالیٰ نے جب نماز 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا یا کہا, تو وہ بھی وہی تھی, اس کو بھی وہی کہا جاتا ہے. مطلب اس کو ہم لیتے نہیں کہ وہی ہے, کیونکہ وہ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ گئے تھے, بات ہوئی اور بس وہ تحفہ ملا. تحفہ تو آف کورس یہ بھی اچھی بات ہے کہ تحفہ ملا, لیکن اصل میں وہ بھی وہی تھی. اور وہ حالانکہ قرآن میں نہیں ہے کہ پہلے 50 نمازیں تھی پھر کم ہوتی گئی, تو وہ بھی وہی تھی. اوکے نیکسٹ رمیسا. نمبر 7, اچھا ڈائریکٹ
ڈائریکٹ کنورسیشن کا آگے آ رہا ہے. نمبر 7، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی. تو اس کا مطلب ہے جو نماز کی ترجیح ہے وہ فرشتے کے تھرو ہوئی تھی. وحی کی صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے. بعض لوگوں نے ایک 8ویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روح در روح بغیر حجاب کے گفتگو کرے، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف چلا آیا ہے. یعنی یہ تو واضح احادیث ہے نا، حضرت عائشہ کی بھی احادیث ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اس نے کسی انسان نے بھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا معراج کے موقع پر، تو وہ جھوٹ اس نے کہا. یعنی کسی انسان کے اندر سکت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. تو اس طرح کا کبھی بھی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معاملہ نہیں ہوا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کی، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ آپ کو دیکھا ہو. تو یہ وہی کی صورت یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہوئی نہیں، ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی. اوکے، نیکسٹ کون پڑھے گا؟ تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات. کوئی ریڈنگ کرنا چاہے تو پلیز. پیج نہیں ابھی شیئر ہوا. اوہ سوری. اوکے ایک منٹ. اوکے، آپ کو اب نظر آ رہے پیج؟ اب نظر آ رہے پیج؟ ہاں جی صحیح. میں پڑھ لوں آگے. جی جی ضرور پلیز. تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات. سورۃ المدثر کی ابتدا، یہ ورڈ مضمرات مضمرات جی. سورۃ المدثر کی یہ ابتدائی آیات یا ایھا المدثر سے وَلِرَبِّکَ فَاصْبِرْ تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہے، لیکن حقیقتاً بڑے دور رس مقاصد پر مشتمل ہے اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. چنانچہ نمبر 1، انداز کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہے اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور تھل پتھل مچ جائے. یعنی وہ آئی تھی نا، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ. یعنی کس بات سے ڈراؤ؟ لوگوں کو ان کے انجام سے ڈراؤ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ، اور ایسی چیز کے مطلب انسانی ذہن میں ہلچل مچ جائے کہ یہ کیا ہوگا اگر وہ صحیح راستے پر نہ آیا، ہدایت پہ نہ آیا، تو انسان کے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے. قم فانذر، نبی اللہ تعالیٰ نے بالکل دیکھے چھوٹے ایک دو ورڈز ہیں، ان کی یہ آیات ہیں، اور کتنے اسٹرانگ میسج اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب دوسری ہی وہی جب یہ گیپ کے بعد جو وہی آئی تھی تو کون سے احکامات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. پھر اگلا ولی ربک فکبر، یہ والا سیکنڈ والا پوائنٹ پڑھیں. جی، رب کی بڑائی اور کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے، بلکہ اس کی شنوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے. بالکل. ولی ربک فاصبر، یس سوری، ولی ربک فکبر. جی. نمبر 3، کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر اور باطن کی پاکی اور تمام شعائب اور والواس. یہ والی آیت ہے نا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ والی آیت ہے نا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. شوائب والواس سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد کمال کو پہنچ جائیں جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں اس کی حفاظت اور نگہداشت اور ہدایت و نور کے تحت ممکن ہے، یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام قلب سلیم کھینچتے چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور عظمت کا احساس تمام کج دلوں کو ہو جائے، اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مرتکز ہو جائے. اس میں بھی کتنی بڑی بات ہے نا کہ ظاہری بھی صفائی ہو، کپڑے بھی صاف ہوں، اور آپ کا دل بھی اتنا صاف ہو
کہ اور جب دل جتنا صاف ہوتا ہے نا تو لوگ اتنا ہی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو جتنا دل ہم خود ہمارے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے اور ہم شکایت کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کا ہم سے محبت نہیں, مجھے تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور اس کو بھی مجھ سے کھا رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنی عظیم شخصیت اور اتنی اٹریکٹیو شخصیت تھی, تو مطلب کچھ لوگ تو بہت زیادہ اٹریکٹ ہو کر آئے اور مخالفت کرنے والوں نے مخالفت بھی اسی زور سے کی, اسی ریپلشن بھی اسی طریقے سے کی. وہ بھی انشاءاللہ ہم جب باقی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے کہ مخالفت انہوں نے کیوں کی, کیونکہ ان کو اپنی چیزیں اپنی سرداری جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی, تو اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کر رہے تھے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی روشن چراغ کی طرح تھی کہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ اس جیسا انسان کوئی روئے زمین پر موجود نہیں ہے. اوکے نیکسٹ ہے. عائشہ اس پوائنٹ پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آج کل سب سے زیادہ یہی پرابلم ہے کہ دوسرے جو نان مسلم ہیں ہم لوگوں میں وہ کمی ہے کہ ہم لوگ پورے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو نہیں کرتے. بالکل ہم لوگ کرتے ہی ان کی نہیں. کچھ چیزیں جو ہے پوری طرح سے نہیں ان کو فالو. اگر کپڑے صاف ہیں تو ہمارا دل صاف نہیں ہے. بالکل مطلب ہمیں ہونا ایسے چاہیے تھا, اور جس کی وجہ سے ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں, ہماری سیرہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جا رہے ہوں, ہم جا رہے ہوتے ہیں نا, تو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہے, وہ ویسا ہی ہوگا جیسے محمد تھے. لیکن ہم کتنی اپوزٹ پکچر پیش کر کے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اعمال اور اپنی چیزوں سے, اپنی حرکتوں سے ہم ان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, تو یہ ذمہ داری نان محسوس مسلم جو ہے کریں. وہ مسلمان کا نام سن کے وہ دور بھاگتے ہیں کہ یہ ضرور جھوٹ بولیں گے, حالانکہ ہمیں اگزامپل جو ہے وہ صحیح طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی چاہیے کہ لوگ مثال دیں. اور وہی سوچتے ہوں گے نا کہ یہ ان کے فالوورز ہیں, تو وہ یہ ایسے ہی ہیں. مطلب ہم کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی وجہ سے بدنام کرتے ہیں, حالانکہ اپوزٹ کرنا چاہیے تھا. جی نیکسٹ ولا تمنن ولا تکثر ولا تمنن تستکثر. جی میرا ہینڈ اس نے نہیں دکھا. جی سوری, میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو پوائنٹس ہیں نا یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کو ڈسکشن کی ضرورت ہے, تیزی سے نہ گزرے. اگر ہم لوگ جیسے فرسٹ پوائنٹ میں مجھے لگتا ہے کہ انذار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو. اب دیکھیں ہمارے ہاں آج کل کیا آتا ہے, سب سے پہلے ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, میرا جسم میری مرضی. دوسرا کہ جو اس کا پرسنل میٹر ہے, اللہ اور اس کی بات ہے, اللہ اور بندے کی بات ہے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے, کسی کو جج کرنے والے؟ ٹھیک ہے, جج کرنے سے تو اللہ تعالیٰ نے واقعی منع کیا ہوا, لیکن جب بھی ہم کسی کو ٹوکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ حرام کام کریں یا آپ یہ غلط کریں, تو آگے سے یہی جواب آتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ اللہ اور اس کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ اور میرا معاملہ. تو ہم لوگ ہر چیز کے اندر یہ جواب دے آتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہوا ہے کہ دنیا میں جو بھی بندہ اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے, ہمارا فرض ہے کہ اس کو ہم ٹوکیں اور اس کو بتائیں کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو اور تمہیں اس کا تمہارا انجام کیا ہوگا. تو اس چیز کو بہت ہی زیادہ نا ہم اللہ تعالیٰ نے ہم ہر مسلمان کی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم نے ڈرانا ہے. اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی. جی حفصہ آپ بات کریں. یہ میری بات سسٹر میسن جو کہہ رہی ہے انذار, تو انذار ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. اس میں جو ہے نا اگر آپ اس مشن, ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیں گے جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے. یعنی کہ یہ انسان کی جو دعا قبول نہیں نہ ہوتی, تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو نا یہ جو ہے نا اس کا اور اس کے ذات کا معاملہ ہے, اللہ اور اس کے بندے کی. تو یہ جو ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اسی میں انذار آتا ہے, مبشرات بھی اسی میں آتی ہیں. تو کیا ہے کہ یہ ہم پہ فرض ہے, فرض عین ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے نے جہاں برائی دیکھنی ہے اس کو روکنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم برائی کو روکتے کیسے ہیں. ہم کیا ایسا سنت جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ ہم اس طرح برائی کو روکتے ہیں؟ اصل میں ہمارا انداز درست نہیں ہوتا. آپ اگر قرآن پڑھیں, آپ سیرہ پڑھیں, آج ہی میں آیات پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں ڈراؤ موعظۃ اور حکمت کے ساتھ. معاوضہ کا جو لفظ ہے اور حکمت, اگر آپ ان لفظوں کی ڈیپتھ میں جائیں تو یہ بہت واسٹ معنی رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جادلہم التی ہی احسن, ان سے جھگڑا کرے, بحث و مباحثہ کرے, ڈیبیٹ کرے بہترین طریقے کے ساتھ, احسن طریقے کے ساتھ. اب یہ جو آیت ہے نا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ساری جو ہے نا جو 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے اس میں کس طرح سے ڈیبیٹس کی تھی، کس طرح انذار کیا تھا، کس طرح اب ہم ایک چیز تو لے لیتے ہیں کہ ہم کرنا ہے، لیکن طریقہ کیا اپنانا ہے قرآن اور سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جب انذار کر رہے ہیں، نہیں منکر کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، تو کیا ہم سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جب ہم یہ سیکھ جاتے ہیں تو بہت کم ہمیں کنٹراڈکشن دیکھنے کو ملتا ہے. ہم جب اصلاح کی خالص نیت رکھ کے نا خیر خواہی کی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا کہ دین کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصح، دین کا جو ہے نا کیا ہے خیر خواہی ہے. دین کیا ہے وہ یہ جو حدیث ہے نا یہ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا کہ دین سراسر خیر خواہی ہے. اب جب ہم سراسر خیر خواہی لے کے اصلاح کی طرف آتے ہیں تو ہمیں رسپانس اور طرح کے ملتے ہیں. لیکن جب ہم تنقیدی طور پہ یا تحقیری طور پہ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا کہ یہ تو بڑا خراب غلط کام کرے گی وہ، تو اس کے ریزلٹس ہمیں اور ملتے ہیں. تو یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے انذار. اس پہ میں بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ ہم مطلب اس پہ ہمیں سنت کے جو ہے نا اتباع جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ اسٹیپ پہ چلنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انذار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برائی کو روکا، کیسے ڈرایا، کہاں جو ہے کس ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سیرہ ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں. باڈی لینگویج کیا تھی، الفاظ. جی بالکل صحیح. تو صحیح. رمیسا آپ کا کوئی پوائنٹ تھا تو ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی رمیسا. اوکے آنٹی میں پہلے کر لوں پھر آپ کیجیے گا. جی میں ایک پوائنٹ پہ میرا حفصہ نے بول دیا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ 2 طرح کے پوائنٹس ہیں نا. 2 پوائنٹس یہ ہیں کہ ایک تو ہمارے ہاں روک دیا جاتا ہے ہر اس بندے کو جو بندہ واقعی صحیح میں کسی کو ٹوک رہا ہو کہ وہ واقعی غلط کر رہا ہے، تو اس کو فوراً سے کہا جاتا ہے کہ نن آف یور بزنس نا، یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور اس لیے جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ صحیح جب دل میں برا جانتے ہیں ٹوکتے ہوئے بہت ڈرے ہوتے ہیں کہ اگلا پتہ نہیں کیا سوچے گا، ٹھیک ہے، یا ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دے گا. تو ایک ایکسٹریم یہ ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم ساری قوم نے اتنا زیادہ فرض سمجھ لیا ہے، ایک تو سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ، کہ سب کے لیے آسان ہو گیا کہ ہر ایک کے اوپر صرف تنقید ہی کرنی ہے. تو اس میں ایک پوائنٹ تو حفصہ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا. دوسرا پوائنٹ جو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ طبیعت کی کمی ہے بہت زیادہ. ایک تو ہم جو خود عمل بالکل نہیں کرتے اور وہی دوسروں کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہماری بات میں بالکل بھی وہ اثر بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں اس چیز کی اتنی زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ جب کوئی دین سکھاتا ہے نا ہمیں، تو ہمیں یہ بالکل ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ آپ نے آگے کیسے پہنچانا ہے. ہم اتنے زیادہ سخت مزاج ہو جاتے ہیں کہ ہم پھر جلاد بن جاتے ہیں، ہم منصف بن جاتے ہیں، ہمارے کو جج کرنے لگ دیتے ہیں، سب کو گناہ گار کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ نیک ہیں اور ہمیں حق مل گیا کہ ہم پوری دنیا کے اوپر جہنم صادر کر دیں. تو اس چیز کی نا بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. بس یہ پوائنٹ میں شیئر کرنا چاہی تھی، اور اس میں ایک پوائنٹ جو تھا وہ حفصہ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا. صحیح. جزاک اللہ خیر. صحیح. جی مبشرہ. میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس میں جو ہے نا کہ پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور اتھل پتھل مچ جائے. تو یہ دماغ میں ہلچل مچنا جو ہے بیسیکلی اس کو سوچ پہ اکسانا ہے. تو اس میں بڑی یہ حکمت والی بات ہے کہ آپ جس طریقے سے ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ ایک دم آپ کرٹیسائز کر کے اور غصے میں تم غلط ہو، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، یہ طریقے نہیں ہوں گے. اس میں بہت سوچ سمجھ کے بڑی حکمت سے اگلے کو بات بتانی ہے کہ وہ خود سوچنے پہ مجبور ہو کہ میں کہاں پہ غلط ہوں اور میں نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہو. کوسچنز کریں اس سے، اور اچھے طریقے سے کوسچنز کریں. تو واقعی میں یہ پورا ایک حکمت، یہ تبلیغ کرنے کی حکمت، یہی ہم نے سیرہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ حکمت ہمیں آ جائے کہ لوگوں کو ان چیزوں سے روکنا کیسے ہے. اوکے. جی عائشہ، اور یہ حدیث میں آپ ایسے نہیں ڈرانا کہ تمہیں عذاب ہو جائے گا، تم تو آگ میں جلو گے. اس قسم کا عذاب الہی سے خوف نہیں دلانا کہ اگلے کو بتا دو بھائی تم تو جہنم میں، تم تو آگ میں جلو گے. اچھا عائشہ، یہ نیکسٹ پوائنٹ بھی رب کی بڑائیوں کی بریائی والا، اس میں میرے ذہن میں آتا کہ سسٹم اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو ایز اے سسٹم نافذ کرنا. اور کل ایک ویڈیو شیئر کی تھی سمرین نے، اس میں وہ ایک انکل نے بہت زیادہ یہ سسٹم کے بارے میں بات کی تھی، لیکن جو سب سے اچھی بات مجھے لگی تھی نا وہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت پیاری بات کی تھی اس مقصد کو سمجھانے کے لیے کہ امت مسلمہ کا مقصد کیا ہے، کہ جو قرآن مجید ہے نا یہ ایک آئین کی کتاب ہے، اور ہم نے پوری دنیا کو یہ بات منوانی ہے کہ یہ آئین ہے اس دنیا میں رہنے کا،
اور یہ نافذ کرنا ہے ہم نے. آپ اپنے دین پہ رہیں, اپنے مذہب پہ رہیں, لیکن آئین جو ہے نا وہ یہ ہوگا اور آپ اس کو فالو کریں گے. تو یہ جو ہے نا مسلم امہ کی جو ہے یہ ذمہ داری فرض ہے. تو یہ والے پوائنٹ سے مجھے یہ والا پوائنٹ ذہن میں آ رہا تھا. اور اگر اس پہ کوئی اور ڈسکشن نہیں کرنی تو تیسرے پوائنٹ سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ صرف اپنا تزکیہ نفس نہیں, تزکیہ نفس بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تزکیہ نفس یعنی کہ اپنا, پھر دوسروں کا اور معاشرے کا. سب سے امپورٹنٹ جو ہماری ایز اے مسلمان ڈیوٹی اصل میں ہے ہی ایز اے ہول پوری امت کی ہوتی ہے کہ ہم نے معاشرے کو صاف کرنا ہے, برائیوں سے پاک کرنا ہے. تو وہ ہم تبھی کر پائیں گے جب پہلے ہم خود میں برائیاں ختم کریں, پھر ہم دوسروں کو بھی سکھائیں کہ یہ چیز آپ کو نہیں کرنی, اور اس چیز کو ہم ایز اے کیمپین لے کر چلیں. اور وہ بھی ظاہر ہے حکمت کے ساتھ کہ اور ہم دوسروں اصل کو میں بس ٹوکتے پہلے نہیں, ظاہر ہے سب سے پہلے خود کریں گے تو پھر اور دوسروں ہم کو. ہم پہلے پوائنٹ سے نہیں آگے جاتے, پوری زندگی لگا لیتے, 40 50 60 سال لگا دیتے کہ اپنا ہمارا تزکیہ نہیں ہوا, ابھی تو ہم اپنے آپ کے ساتھ ہی جنگ کر رہے ہیں. تو اس پہلے پوائنٹ سے ہی, پہلے لیول سے ہی آگے نہیں جاتے. تو یہ لیولز ہم نے کراس کر کے تو جو بڑے مسائل ہیں اور معاشرے کے مسائل ہیں پھر ان کو تبھی جو ٹھیک کر لیتے ہیں جس نے خود پہلے اپنے اوپر کام کر لیا ہوتا ہے اور جلدی کام کر لیا ہوتا ہے, اپنے اوپر کنٹرول جلدی کر لیا ہوتا ہے. جی تو عائشہ یہاں پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. یہ بہت سارے جو سینیریو ہیں ان میں مجھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا شخص اور اس نے زنا کی اجازت مانگی. تو یہ ایک مطلب ہمارے لیے بہت اس میں لرننگ کے پوائنٹ ہیں, سیکھنے کے پوائنٹ ہیں. جیسے عائشہ نے کہا کہ کویسچنس کرنے چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس دیکھیں, اس سے ہمیں سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی اس پہ جو ہے نا اپنا وہ ری ایکشن شو نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا نیگیٹو ری ایکشن شو نہیں کیا اور کویسچنس کیے ان سے. اور جیسے آنٹی نے کہا کہ ان کی سوچ کو جگانا ہے, آنٹی مبشرہ جو بات کر رہی تھی, تو وہ سوچ بیدار کی, جو کویسچنس کیے اس سے کہ آپ اگر آپ کی والدہ ہوں تو آپ پسند کریں گے, مطلب اس طرح ریفرنس دے. تو انہوں نے ہر دفعہ کہا کہ نہیں. تو واقعی میں جب کسی سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایک جو ہے نور کی جو ہے وہ کرنا, ایک لائٹ اس کو, اس کی جو جہاں پہ کوئی وہ تاریکی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا. اور دائی کے اندر اپنی تڑپ ہوتی ہے نا, خود اپنا ہوم ورک اور اپنی تڑپ کہ میں کس طرح سے بتاؤں, اپنے وہ ڈفرینٹ طریقے سوچتا ہے کہ شاید یہ ورک کر جائے, یہ کام کر جائے. تو اپنی اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے جس کو وہ پھر اپلائی کرتا ہے. جی حفصہ. ہاں جی, اور جیسے کہ ہم سوچیں نا اس ٹائم, اگر بالکل یہ سوچیں کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا ہے, میری بہن ہوتی, یا مطلب اس جگہ پہ اگر ہم کسی اپنے بالکل قریبی کو رکھ کے سوچیں نا, تو پھر ہمارا انداز بالکل بدل جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے, یہی خیر خواہی ہے, کیونکہ ہم جو اپنے جو ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں نا ان سے ہم خیر خواہی والا معاملہ کرتے ہیں. تو یہی خیر خواہی ہمیں اوور آل لانی ہے سب کے لیے. بالکل ایگزیکٹلی. ابھی یہ اب سے آپ کی بات کی ایگزامپل بھی ذہن میں آ رہی ہے بڑی فنی سی, کہ میرے جو ہسبینڈ ہے نا جب بائک چلا رہے ہوتے ہیں نا, تو جب کوئی بندہ بہت ہی کوئی رانگ ڈرائیو کر کے ہماری ٹکر لگانے لگتا ہے نا, تو وہ اتنی دیر تک غصے میں رہتے ہیں, اس کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. اور میں ان کو کہتی ہوں کہ بس اب ہو گیا, بس کر دیں. لیکن اس بار کیا ہوا کہ ٹکر لگنے لگی, اور جیسے ہی انہوں نے اس کو غصے سے دیکھا تو ان کا اپنا بھانجا نکلا اور ان کی نا ہنسی چھوٹ گئی. تو میں نے کہا کیا مطلب ہے, اپنوں کو سب معاف ہے. تو ان کو بھی اس بات پہ ہنسی ہے کہ میرا کیسے ایک دم سے موڈ چینج ہو گیا. تو واقعی جب ہم اپنے کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر ہم دوسروں کو بھی معاف کریں گے. دوسرا ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا آ رہا تھا, ہاں آپ عائشہ کہہ رہی تھی نا کہ تزکیہ نفس سے ہی نہیں ہم نکل پاتے, یا پھر ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹائم پہ کرتے ہیں. پرفیکشن میں تو ہم کبھی جا نہیں سکتے, تو ہمیں یہ نہیں انتظار کرنا چاہیے کہ پہلے ہم خود کسی مقام کو پا لیں گے تو پھر دنیا کو بدلیں گے. جو انسان معاشرے کا درد رکھتا ہے نا تو پھر وہی لیڈر بنتا ہے. جب معاشرے کا سوچتا ہے, پورے معاشرے کا, تو ہی وہ کچھ کر پاتا ہے. دوسرا عائشہ میں نے یہ آپ سے کہنا تھا کہ کافی لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہے, پلیز سب کے پوائنٹس لے لیجیے. اوکے انشاءاللہ. جی فن فار آل نے کب سے کیا ہوا ہے, پلیز آپ انمیوٹ کریں اور بات کریں. اب میں آپ کو الاؤ کر رہی ہوں کہ آپ بات کریں پلیز, یا پھر اوکے جہان. السلام علیکم, میرا نام جہاں زیب ہے, ویسے وہ صرف آدھا لکھا ہوا آتا ہے تو آپ اس طرح پڑھ رہی ہیں اس کو. اوکے سوری. یس نو وریز. اینی ویز, لیکن جو آپ تزکیے کی بات کی آپ نے, مجھے ایک چیز کوشچن کرنا ہے سب سے, وہ یہ کہ از دیر اینی لمٹ فار تزکیہ نفس. اس کے اوپر تو 100 سال بھی لگ سکتے ہیں. کوئی کسی بندے کی زندگی 100 سال ہے, وہ 100 سال ہی اپنی کریکشن کرتا رہے گا.
تزکیہ نفس کو کریکشن کرتے جانا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تزکیہ نفس کا کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ، لیکن تبلیغ ہیز ٹو گو آن ود اٹ. کیونکہ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے اگر کسی سے دین کا کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر جب لینا ہوتا ہے تو وہ اپنے صحیح بندے سے بھی لے سکتے ہیں، اور وہ کسی جو صحیح بندہ نہیں ہوتا، اس مطلب میں زیادہ اس کو کرٹک اس میں نہیں جا رہا، اس سے بھی لے سکتے ہیں. اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے حجاج بن یوسف نے قرآن کے لیے تو کام کیا، حالانکہ ہی از ریناؤنڈ ایز اے ورسٹ رولر اور ظالم ترین انسان ریناؤنڈ ہے تو ہسٹری کے اندر پوری، تو لیکن اسے کام لیا گیا. تو تزکیہ نفس ضروری ہے، سٹارٹ کرنا ضروری ہے، بٹ آپ قبر تک سیکھتے ہیں، آپ قبر تک امپروومنٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر. بالکل ایگزیکٹلی. تو اس میں آپ پہلے دن سے ہی تبلیغ سٹارٹ کر سکتے ہیں، بٹ یو نیڈ ٹو لرن کہ آپ نے کرنی کیسے ہے. تزکیہ نفس ساتھ ساتھ چلتا رہے گا آپ کا. بالکل صحیح. اس کی مثال جی میں بھی مثال ہی دینے والی تھی. مثال یہ ہے کہ جب ہم ٹیچر بنتے ہیں نا تو پھر ہر ٹیچر سے بھی ہم نے سنا تھا، اور میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا کہ ہر ٹیچر یہ کہتا تھا کہ ہم نے کبھی ایز اے اسٹوڈنٹ لائف میں اتنا نہیں سیکھا جتنا ہم پڑھاتے ہوئے سیکھ رہے ہیں. تو جب ہم دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں نا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ خود ہی ہماری جو روح ہے اس کو پیور کرتے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم نے تزکیہ نفس کا یہ ٹارگیٹ رکھنا ہے کہ ہم نے خود کو اس ٹریک پر لانا ہے. بس یہ ہمارے ٹارگیٹ ہے. یہ اچیو ہو گیا کہ ہم خود کو اس ٹریک پر لے آئیں، پھر ہم اس کا کوئی مائل سٹون نہیں رکھ سکتے کہ یہاں تک اچیو کر لیں گے تو پھر ہم تیار ہو جائیں گے، یہاں تک وہ تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم یہ کہ ساتھ ساتھ خود کی بھی اصلاح کرتے جائیں اور دوسروں کی بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں. لیکن یہ کبھی نہ کریں کہ جو ہم مطلب ہم خود تو کچھ بھی نہیں کر رہے وہ کام، لیکن دوسروں کو نصیحتیں کر رہے ہیں. تو یہ کام بس نہیں کرنا چاہیے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں اس میں ایک آپشن یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کر نہیں پا رہے ہوتے مختلف ریزنز کی وجہ سے، تو وہ آپ دوسروں کو ضرور ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں اپنے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پلیز تم یہ کام نہ کرنا، یہ کام تمہیں اس طرح پھنسائے گا. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں اگلے کو کام، اور شاید وہ پھر اثر بھی رکھتا ہے. صحیح. اوکے نیکسٹ پوائنٹ کون پڑھے گا؟ پوائنٹ نمبر 4 جی ہے. حفصہ آپ پڑھنا چاہیں گی؟ چلیں پڑھیں. احسان کر کے اس پر کثرت نہ کرنے نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے. یہاں سے ہیلو سب کی آواز کیوں بند ہو گئی؟ یا آئی ڈونٹ نو. اچھا میں کون پڑھنا چاہے گا؟ سوری میرا مائک آن نہیں ہو رہا تھا. اچھا پتہ نہیں کوئی اسٹک ہو گئی تھی. صحیح. حفصہ آپ نے وہ میں نے یہ مثال دینی تھی جیسے مجھے اب بیچ میں آپ کی سوری میں صاحب کی آواز بھی کٹ گئی میری، کہ جیسے صحابہ جب مدینہ میں آپ سے وسلم گئے تو صحابہ جو مسلمان ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو ہم نے ان کو، آپ دیکھیں گے کہ آپ سے وسلم نے ان کو ساتھ ہی ڈیوٹیز دے دی تھی، ساتھ ہی وہ دین کے لیے سرگرم ہو گئے تھے، بہت جو ہے نا ایکٹیولی کام شروع ہو گیا تھا. تو یہی تزکیہ نفس والی بات ہے کہ یہ جیسے ہم خود فرسٹ اسٹیپ پہ ہیں تو ہمارا جو ہم نے دوسروں کو دینا وہ بھی اسی اسٹیپ پہ ہم خود بھی گرو کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم دوسروں کا بھی جو ہے تزکیہ نفس کرتے ہیں. اور یہ ظاہری ہم باطنی نہیں کرنا. جیسے کہ ہم اپنی گلیاں دیکھ لیں، اپنے محلے دیکھ لیں، اپنے دیکھیں باہر، تو یہ ہمارے ایمان کا بہت لو لیول ہے کہ ہمارے باہر کی گندگی دیکھیں. تو یہ صرف تزکیہ نفس اندر سے ہی نہیں، معاشرے کی بظاہر بھی ہمیں شکل سنوارنی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اگر یہاں پہ صحابہ ہوتے تو کیا باہر کی صورتحال یہ ہوتی. تو یہ جو گورنمنٹ سے گلا کرتے رہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ مسئلہ ہے، یہاں پہ مسئلہ ہے، تو اپنے بچے سے لے کے ہمیں ہر ایک کی شورٹی ہونی چاہیے کہ جہاں سے ہم جو بھی جو ہے نا تزکیہ بظاہر بھی اور جو ہے فزیکلی بھی اور انر بھی، اس کو ہم جو ہے نا بہتر کر سکیں، جتنا خیر کا باعث بن سکتے ہیں بن جائے. بالکل. تو گائز ابھی ہمارا 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. ہماری سیرہ سیشن کا ٹائم 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو ہم یہیں پہ اسٹاپ کریں نیکسٹ، کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی ابھی مکمل نہیں ہوا. تو پھر اس کو ہم نیکسٹ کے لیے چھوڑیں یا ابھی ہم اس کو کمپلیٹ کریں؟ آشا میں ایک بات کہنا چاہوں گی اگر آپ ٹائم دے تو. جی بولیں. یہاں پہ جو تزکیہ کی بات چل رہی ہے نا، یہاں پہ میں اپنا بھی ایکسپیرینس جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں جب پاکستان میں بھی میں نے اتنا نہیں سیکھا دین. یہاں پہ آ کے کوئی 10 سال ہوئے ہیں میں نے جوائن کی تھی کلاسز نا، دورہ قرآن سے میں نے اسٹارٹ کیا.
ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ٹیچرس تھے نا میرے الحمدللہ بہت اچھے ہیں, ان کا علم میں کہتی ہوں میرے سے بہت زیادہ ہے, لیکن ان کا بھی یہی پوائنٹ تھا کہ انہوں نے بڑھنے نہیں دیا آگے. وہ بس کہتے تھے کہ آپ تزکیہ نفس تک رکے رہو, آگے آپ کسی کو بھی کچھ نہ بتاؤ, ابھی آپ سیکھ رہے ہو. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تھی نا کہ جو بھی آپ سیکھو, ایک لفظ بھی سیکھو, آپ آگے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ آپ شیئر کرو, آپ ان کو بھی ساتھ میں لے کے چلو, ان کو بھی جو آپ نے سیکھا ہے ان کو بتاؤ. لیکن میں صرف مجھے یہ مسئلہ یہاں پہ اب میں ہوں تو ٹیچرز بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, میں یہ نہیں کہتی, لیکن انہوں نے آگے کرنے نہیں دیا. لیکن پھر میں نے پتہ نہیں اللہ نے میرے دل میں ڈالا, میں نے تجوید سیکھی تو میرے دل میں شوق آیا, کیونکہ میری بیٹی نہیں ہے کوئی بھی, تو مجھے شوق آیا کہ میں نا بچیوں کو دیکھ کے تو میں ان کو نا تھوڑا سا, میں نے اپنے جو نیبرز ہیں ان کی بچیوں کو میں نے نا تھوڑا سا ذمہ لیا کہ میں کوشش کروں کہ کہیں بھی میں کسی کی تھوڑی اصلاح کر سکوں. پہلے تو ابھی میں اپنے گھر پہ بھی کام کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی میں ابھی کر رہی ہوں, خود پہ میں ابھی بہت کام کر رہی ہوں, میں سیکھ رہی ہوں. تو جی یہ مجھے مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے استادوں کو بھی تھوڑا سا, اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو کریں کہ بھئی آپ ہی جو سیکھتے ہو دوسروں تک پہنچاؤ. ایگزیکٹلی یہی تو پرابلم ہے نا, کہ وہ سوچنا نہیں سکھاتے کہ ہماری ذمہ داری ہے. بس وہ چاہتے ہیں کہ ہم, مطلب وہ اسکالر جو وہ تو صحیح نہیں ہے نا, کہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ کو فالوور بنا رہا ہے, آپ کو لیڈر نہیں بنا رہا نا. بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لیڈر تھے, سب صحابہ کو بھی لیڈر بنانے کے لیے آئے تھے, اور ہم نے بھی, ہر ایک مسلمان خود لیڈر ہوتا ہے, کسی کو فالو نہیں کرتا, صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے ہم نے. تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے, آپ کو تو ابھی خود کچھ آتا نہیں ہے, تو آپ کیسے کسی کو پڑھا سکتے ہو, کیسے کسی کو آپ گائیڈ کر سکتے ہو. نہیں, آپ جو سیکھ رہے ہیں آپ وہ تو کم از کم بتا سکتے ہیں نا. بالکل, پبلک اسپیکنگ سکھانا ایک استاد کا کام ہوتا ہے, اس کو انکریج کرنا اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ آپ بولیں. تو بہت زیادہ کمی ہے ہمارے یہاں, پڑھانے والوں میں بھی بہت زیادہ کمی ہے کہ وہ خود ہی پڑھاتے رہتے ہیں, خود ہی بولتے رہتے ہیں, اور لوگوں کو چاہتے ہیں کہ بس وہ ان کو فالو کریں, ان کو سنیں. تو وچ از آف کورس ناٹ رائٹ. آپ نے سب کو دعویٰ کے لیے ریڈی کرنا ہے, سب مسلمانوں کو دعویٰ کے لیے ریڈی کرنا ہے, سب کی ذمہ داری ہے. ایک دو ٹیچر ہیں, انہوں نے تو بہت سخت الفاظ میں نے ان کی کلاس ہی چھوڑ دی تھی جب سے میں نے سر ساحل کو سننا شروع کیا. ڈاکٹر اسرار احمد, ان کے میں سارے ماشاءاللہ, میں سیرہ بھی خود بھی پڑھی ہے تھوڑی سی, ابھی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے, پڑھنا شروع کیا ہے, سننا شروع کیا. تو وہ تو بڑے سخت طریقے سے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تو ایسے نہیں کر سکتے, آپ ابھی کسی کو بتا ہی نہیں سکتے کچھ, خود سے نہیں آپ کر سکتے. جی. تو چلے ہم اپنی اگلی نسل کو ہم اس چیز سے ہم نے نکالنا ہے, ہم نے اپنے ساتھ والوں کو اس چیز سے نکالنا ہے. انشاءاللہ. صحیح. کوئی پڑھنا چاہے گا, یا ہم یہاں پہ اسٹاپ کریں گائز, آئی تھنک 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, 1.5 گھنٹے کا ہمارا سیشن ہے. تو پھر ہم اس کو یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں نیکسٹ, کیونکہ آئی نو کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر بھی بہت ڈسکشن چاہتے ہیں. جی میں رمیسا. یس رمیسا. اچھا, ایک تو جہان زیب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اور میں یہ سجیشن دینا چاہ رہی تھی کہ ہم ایک پوائنٹ پہ بے شک 1 گھنٹہ لگائیں, ہم اس کو بہت غور سے پڑھیں, ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کمپلیٹ کر لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کو فل وہ کرنا چاہیے, ہمیں یہ دھیان نہیں دینا چاہیے کہ کمپلیٹ ہوا کہ نہیں ہوا. تو جیسے اب یہ جو پوائنٹ 2 ہے نا, یہ میں نے پڑھا تو ہے آپ کے سامنے, اس کا پوائنٹ شیئر تو کیا, لیکن ہم فوراً سے تیسرے پہ میں سوئچ کر گئی. تو میں چاہتی ہوں کہ نیکسٹ ویک کے لیے آپ یہ والا بھی کوشچن تو آپ بعد میں دیں گی, اناؤنس کریں گی, لیکن یہ پوائنٹ دے دیں کہ اسلام ایز اے دین, ایز اے سسٹم دنیا میں نافذ کرنا یہ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا فرض ہے. تو اس کے بارے میں سب لوگ ریسرچ کر کے آئیں, یا پڑھ کے آئیں, یا سوچ کے آئیں کہ یہ کیا ہے مقصد, اور یہ ہم میں سے کس پہ فرض ہے, کیا ہر مسلمان پہ فرض ہے, یا کیسے کریں گے اور کیا کرنا ہے. اس کے بارے میں ضرور ڈسکشن, بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ہم نے باقی سارے بہت اچھے سے ڈسکس کیے ہیں, اس کو اسکپ کر دیا, تو یہ ضرور ڈسکس ہونا چاہیے. یہ آپ ہوم ورک دے دیں. اور دوسرا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جلدی ختم کرنے والی بات کی طرف کبھی بھی نہیں آئیے گا. ایک پوائنٹ پہ بے شک ہم 2 سیشن بھی لگا دیں تو ہمیں لگانے چاہیے. اور جہاں زیب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کی بات بھی سن لیجیے. جزاک اللہ خیرہ. جی جہاں زیب آپ بات کریں. جی بہت شکریہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے شفق نے ایک بات کی تھی, میں صرف اسی کو کلیریفائی کروں گا اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سب کو بتایا کہ انسان کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے.
صرف یہ لازمی نہیں ہے کہ کنٹری کا پرائم منسٹر وہی خلیفہ ہوتا ہے, ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں خلیفہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو جس طرح میں ہوں, میرے 2 بچے وائف ہیں, اب میں اپنے اس گھر کا خلیفہ ہوں. ٹھیک ہے, اس گھر کی رسپانسبلٹی میری ہے کہ اس گھر میں اس حصے میں دین نافذ کرنا تک دین پہنچانا میری رسپانسبلٹی ہے. اسمالسٹ یونٹ آف دا کسی بھی سوسائٹی کا اسمالسٹ یونٹ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ وہ انڈیویجول نہیں ہوتا, وہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتا ہے. دس از اسمالسٹ یونٹ. اور اسمالسٹ یونٹ جو ہے نا, تو اگر ہسبینڈ کو کوئی چیز پتہ چلتی ہے تو اس کے اوپر لازمی ہے دین سے ریلیٹڈ, اس کی لازمی ہے کہ اس نے اپنی وائف تک پہنچانی ہے, اور وائف کو پتہ چلتی ہے اس میں لازمی ہے اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں تک پہنچانی ہے. تو باہر دہلی کا ہی معاملہ صرف نہیں ہے, بالکل بیسک روٹ میں آپ کو کوئی بھی چیز پہنچانی ہے ہر کیس میں. اس کے لیے آپ کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت بھی دے دی ہے. تو بے شک آپ کو ٹیچر بتاتے بھی ہیں, لیکن اگر ایک چیز جو قرآن سے واضح ہے, حدیث سے واضح ہے, وہ آپ کا فرض بن جاتا ہے کہ آپ نے دوسرے تک پہنچانی ہے, اور دوسرا سب سے کلوزسٹ آپ کا اپنا فیملی کا یونٹ ہے, اس تک پہنچانی ہے. اب امیجن کریں سب جس طرح یہ چیزیں ہر ایک گھر میں اسی طریقے والا ماحول ہو, تو پھر آپ کو باہر والے معاشرے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ آپ بیسک بلڈنگ بلاک سے چیز کو کریکٹ کرنا سٹارٹ ہوگی. بالکل صحیح. اچھا عائشہ, سوری کہ میں ایک بالکل ڈفرینٹ بات کرنا چاہ رہی تھی. میرا ایک سوال تھا, اگر سارے لوگ یوں کہ یہاں پہ اکٹھے ہیں تو ذرا سن لیں گے, مجھے پھر گروپ میں بے شک وائس نوٹ کر کے جواب دے دیں. میں کچھ بچوں سے بات کر رہی تھی, تو اس میں 13-14 سال کا بچہ تھا, اور اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کیوں نہیں پیدا کیا کہ میں کوئی گناہ ہی نہ کروں. تو میں نے اپنی طرف سے جواب دیا ہے اسے, لیکن میں خود بھی اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں تھی. میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا آپ لوگ بھی مجھے اپنے اپنے وہ بتا دیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے انشاءاللہ. بیکاز تھینک یو سر. اگر گروپ میں نہ ہو سکا تو پھر ہم اس کو نیکسٹ میں ہی ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. ابھی کسی نے کوئی آخری پوائنٹ دینا ہے, کوئی آخری پرسن ٹو سے اینی تھنگ اور آسک اے کوسچن, تو وہ کر سکتا ہے. عائشہ, کسی کا مائک سے بڑا شور آ رہا ہے. جی جی, آئی تھنک یہ فریدہ خان آپ کے مائک سے آ رہا ہے. آپ نے کوئی بات کری ہے فریدہ خان, ورنہ ہم پھر کلوز کرتے ہیں اپنی میٹنگ کو. سمجھ نہیں آ رہی. اور جیسے رومیسا نے کہا نا وہ پوائنٹ ہوم ورک کے لیے, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ چاروں پوائنٹ ہی جو ہے نا, تبلیغ کا حکم, یہ جو ابتدائی احکامات ہیں سورہ مدثر کے, اور یہ جو 4 پوائنٹس ہیں یہاں پہ, آئی تھنک 4 ہی ہیں, تو ان کو سب کو اس پہ جو ہے ریسرچ 45 سوری, تو ان پہ ریسرچ کر لیں, ان پہ ہوم ورک کر لیں, جس کا جو بھی پوائنٹ ہے, یہ جو سیکنڈ والا بھی ہے اور باقی بھی جو ہے آگے 5th پوائنٹ بھی, 4th بھی نہیں ڈسکس ریسرچ کریں, تفصیل سے پڑھیں, ریسرچ کریں کہ یہ اتنے اہم احکامات جو دیے گئے ہیں اس پہ ہماری کیا ڈیپ اسٹڈی ہوگی, اور اس کہ کے ہمیں بعد پتہ ہونا چاہیے اسی چیپٹر کا جو آخری پیج ہے نا, کہ وہ مطلب اس کا کیا مطلب ہے کہ اب تمہارا سکون اور آرام سب کچھ ختم ہے, محنت کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا, یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ایسی ہے, اپنے گھر کو اور اپنی سکون کو اور اپنے نرم نرم بستروں سے نکل کر, تو وہ جس طوفان میں کھڑا ہونا ہے نا, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے کھڑا کیا تھا, ہم نے بھی اگر اسی میں اپنے آپ کو لا کے کھڑا کریں گے تو امت کے حالات بہتر ہوں گے, ورنہ تو پھر ورس سے ورسٹ ہی ہوتے جائیں گے. تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.